अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आलिया नज़ीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हफ्ते की। हफ्ता वो जो शुरू होगा 22 अगस्त से। दोस्तों, हमेशा की तरह आपको ये रिमाइंडर देना है कि हमारी जो बातें होती हैं ये प्रेडिक्शंस नहीं होती, ये एक जनरलाइज्ड सा ओवरव्यू होता है एस्ट्रो वेदर। इसको हम अपनी ज़बान में एस्ट्रो वेदर कहते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा। हर ज़ोडिएक साइन के लिए डिफरेंट चीज़ें होती हैं। सो हम आपको सिर्फ वाइब्स का पता देते हैं, इनसे आपने बेनिफिट लेना होता है। ये ना समझिए कि ये प्रेडिक्शंस होती हैं। वी वर्क वेरी हार्ड फॉर यू कि हम आपको हर एंगल से एक बनाकर कोई एक जैसे नुस्खा सा निकाल कर आपको बता देते हैं कि ये दिस इज़ व्हाट इट इज़। जैसे सूरज की इस दफ़ा डिग्री जो है इस हफ्ते 32 से लेकर तो 36 तक सूरज जगमगाएगा। इसी तरह हम आपको बाकी प्लैनेट्स की डिग्रीज बता देते हैं, लाइक सिम्बॉलिकली आपको बता दें। सो टेक इट लाइक दैट। शुरू करते हैं सबसे पहले एरीज से। हमारे एरीज दोस्तों के लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि इस हफ्ते में ऐसे लगता है कि जैसे ये फील करेंगे हम बैक जैसे आई एम ऑन माई यूजुअल सेल्फ, जैसे मेरी जो एनर्जीज हैं वो वापस आ गई हैं। लेकिन जो छोटी मोटी बातें हैं वो ये हैं कि जैसे छोटी छोटी बातों पर आप इरिटेट हो सकते हैं घर के अंदर। मसलन दरवाज़ा किसने खुला छोड़ दिया, खिड़कियाँ किसने खुली छोड़ दी, गैस चलती रही है, इन छोटी छोटी जो बातें होती हैं कि रात भर दरवाज़ा खुला रहा। तो ऐसी बातें जो है ना, इन पर आपकी और आपकी जो फैमिली मेम्बर्स है या आपका स्पाउस है उसके साथ आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है। लेकिन आपका दिल ये चाहेगा थोड़ा सा फ्रीडम के लिए। कुछ एक हमारे एरीज दोस्तों के लिए एक हफ्ता आता है जब ये चाहते हैं बिल्कुल आज़ाद रहना, फ्रीडम, रोमांस, दोस्त, घूमना फिरना, उस तरह की कोई सिचुएशन है और उसके साथ एक बड़ी एनर्जी है आपके अंदर, पॉजिटिव एनर्जी है। उस एनर्जी को आप एंजॉय करते नज़र आते हैं और आपको ये लगता है बार बार दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ कि एक सेंटेंस आई एम बैक मैं आई एम ऑन माई यूजुअल सेल्फ, दिस इज़ मी। तो आपके अंदर जो सेल्फ का कंफर्ट है वो बड़े अरसे बाद आप महसूस करेंगे। बस आपने इन छोटी छोटी बातों पे इरिटेट नहीं होना कि सफाई ठीक नहीं हुई है, चीज़ें जगह पर नहीं पड़ी हैं, ये नेग्लिजेंस कर रहा है, वो नेग्लिजेंस कर रहा है, सब चलता रहे। जस्ट एन्जॉय योर बूस्ट ऑफ एनर्जी। और जो आपको इस दफ़ा थोड़ा सा फील हो रहा है कि आपकी हेल्थ ठीक हो रही है, वो चीज़ आपने एंजॉय करनी है। और उसके साथ साथ जिस चीज़ पर मैंने आपको बताया कि आपका फुल फोकस होना चाहिए वो ये है कि आपके जो आप एंजॉय करें और आपके दोस्तों के दरमियान जो थोड़ा बहुत झगड़ा या थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो आप ही की जिम्मेदारी रहेगी इस हफ्ते उसको ठीक करना। अब देखते हैं कि आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी क्या है, हमारे टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। टैरो कार्ड्स का ये कार्ड है, दिस इज़ कॉल्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड बहुत अच्छा है। ये कार्ड उस वक्त आता है जब आपकी चीज़ें मुकम्मल हो सकती हैं, जब आप ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी कह रही है कि आई एम बैक, आई एम माई यूजुअल सेल्फ। तो इस तरह बहुत सारे नामुकम्मल काम हैं जिन्हें आप इस हफ्ते पूरा कर सकते हैं। कोई ऐसी उलझनें जो हफ्तों से, महीनों से, सालों से चलती चली आ रही थी उनको आप हल कर सकते हैं। और ये ज़्यादा इसका जो है वो घरेलू लेवल पर लग रहा है, पर्सनल चीज़ों में लग रहा है कि पर्सनल जो आपके अंदर उलझनें थी, जो गहरें थी, वो आप खोल सकते हैं, उलझनों को सुलझा सकते हैं। हम देखते हैं नेगेटिव एनर्जी क्या कहती है। नेगेटिव एनर्जी कहती है कि डोंट इंटरफेयर। हो सकता है कि आप दूसरों के ज़ाती मामलात में ज़्यादा इंटरफेयर करें और लोग आपके ज़ाती मामलात में जवाबन इंटरफेयर करना शुरू कर देंगे। लिहाजा आपका जो मशवरा है उसका असर उल्टा होगा, आपकी बात का असर दूसरों पर उल्टा होगा। आप समझाएंगे तो अगले बंदे समझेंगे नहीं, बल्कि दिल टेक इट नेगेटिवली। सो इस पर ज़रा थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा और अपना जो सिर्फ ऑब्ज़र्व कीजिएगा और ज़्यादा बोलने की या ज़्यादा मशवरे देने की, दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी करने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये चीज़ उल्टी पड़ सकती है। अब देखते हैं आपका हेल्थ अलर्ट क्या है। हेल्थ अलर्ट आपका ये है कि आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, थोड़ी सी एक्टिविटी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी बॉडी को इस वक्त स्वेट करने की ज़रूरत है, यानी कि पसीना बहुत ज़्यादा आपको आना चाहिए। आप वॉक करें या जॉग करें या कुछ ऐसा करें कि आपकी बॉडी जो है वो पसीना ज़्यादा आपका बहे, तो आप बिल्कुल ठीक महसूस करेंगे। यू नीड टू स्वेट, यू नीड टू रन, यू नीड टू डू वर्कआउट, कुछ ऐसा करें ताकि आप फिट फील करें। अदरवाइज हेल्थ अलर्ट आपका ठीक है। लव वाइब आपकी ज़बरदस्त है। हो सकता है कि लव ट्रायंगल हो जाए, एक तरफा मोहब्बत का मामला हो जाए, दो लोगों से एक वक्त में दिलचस्पी पैदा हो जाए, क्योंकि आपकी तवज्जो बटी हुई है, दो तरफ जा रही है और आपकी दो मोहब्बतें जो हैं उनका आपस में आमना सामना भी हो सकता है। आपस में करीब 2 हफ्तों से मेरी मुराद है एक बहन और एक भाई हो गया, दोनों से आपको मोहब्बत होती है, यानी टू पीपल यू लव एट द सेम टाइम वो दोनों आपस में लड़ाई झगड़े के लिए खड़े हो जाएं और आपको सुलह सफाई करवानी पड़े। और यहाँ पर मेरा मशवरा याद रखिएगा, किसी की साइड मत लीजिएगा, वो आपके लिए नुकसानदेह होगा।
اور اگر آپ سنگل ہیں اور محبت کی تلاش میں ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو دو لوگ ایٹ دا سیم ٹائم پسند آ جائے. اب دیکھتے ہیں آپ کا ایجوکیشن کے حوالے سے زبردست ہے, کریئر کے حوالے سے زبردست ہے, آپ کا پاتھ ٹھیک ہے. تھوڑا سا آپ کو جیسے ہوتا ہے نا سولو فلائٹ لینی ہے یہ ہفتہ. اوور آل بھی جیسے اسٹرالوجی میں بھی دیکھوں تو ٹیرو کارڈ میں بھی دیکھوں تو یہ ہفتہ کہتا ہے سولو فلائٹ. جو کرنا چاہتے ہیں اکیلے اور تنہا اپنے اون پر کیجیے. نیومرالوجی کا آپ کا دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اس وقت. نیومرالوجی کا آپ کا جو نمبر ہے وہ بہت زبردست اینڈ کمپلیکیٹڈ نمبر. ایک نمبر ہوتا ہے جس کو ہم 77 کہتے ہیں, دس اے ماسٹر نمبر. 77 جب بھی آتا ہے یا 77 ہو جاتا ہے, یہ ایسے وقت گزار کرتا ہے جب آپ کے ارد گرد بہت ساری ایسی سچویشنز ہوں, پہیلیاں ہوں, چاروں طرف پہیلیاں ہوں, اور یہ پہیلیاں سلجھانے کے لیے آپ کو دنیاوی وسائل سے زیادہ روحانی وسائل پر توجہ دینی ہے. تھوڑا سا اپنی جو میڈیٹیشن ہے اس کی طرف, مراقبے میں جواب ملے گا, خواب میں جواب ملے گا, کشف میں یا انٹیویشن یا چھٹی حصے اس سے آپ کو جواب ملے گا. اور الجھنے پہیلیاں بہت زیادہ آپ کو اس دفعہ جیسے آپ کا سامنا ہوگا. سو رہے ہیں تو عجیب سا خواب آ گیا, ویژنس بہت زیادہ, یعنی کہ آپ کی چھٹی حص, آپ کا جو انٹیویشن ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے. اور اس ایکٹیویٹی میں آپ کو لوگوں سے بات نہیں کرنی, لوگوں سے ہیلپ نہیں کرنی, کیونکہ اگر آپ ہیلپ لیتے ہیں, لوگوں سے بات کرتے ہیں تو آپ مزید الجھ جائیں گے. اپنے گرو, گائیڈ, مرشد سے بات کیجئے یا پھر بات کیجئے مراقبے میں اپنے جو بھی. سو سیک اسپریچول ہیلپ, وہ آپ کو جو آپ کا جواب ہے وہ آپ کو عبادت میں, مراقبے میں, سجدے میں, خواب میں ملے گا. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی سٹون اور لکی کلر کیا ہے. آپ کا جو لکی کلر ہے وہ اسموکی کوارٹز ہے. اسموکی کوارٹز آج میں نے یہ پتھر پاس رکھے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ اسموکی کوارٹز کون سا ہوتا ہے. اسموکی کوارٹز ایک کلیئر کوارٹز ہوتا ہے, جیسے یہ ہے, دس از پنک کوارٹز. یہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ وائٹ ہے, اسی میں رنگ اسموک کا ہوتا ہے, گرے کلر کا رنگ ہوتا ہے, وہ آپ نے پہننا ہے. اور آپ کا جو کلر ہے لکی اس ہفتے کا وہ آپ کا بنتا ہے جیسے ریڈ کی ٹون میں. تمام ریڈ آپ کو سوٹ کرتے ہیں. اور اسموکی کوارٹز جو ہے یہ اس طرح کا ایک تھمبل ہوتا ہے, یہ آپ لے سکتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا, so this is what you can use as your lucky stone. میں اسی طرح سے جو بھی ہفتے کا یا مہینے کا لکی کلر ہوتا ہے وہ جمع کرتی جاتی ہوں, اور اس طرح سے یہ میرے پاس جمع ہوئے ہیں. سو you can also do this, لیکن you need a smoky quartz this week. اب دیکھتے ہیں آپ کی اسپرچول, آپ کے لیے ڈیوائن میسج کیا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج ہے کہ آپ نے جو آپ کی سچویشن ہے اس کو اگر آپ امپروو کرنا چاہتے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا تھا نمبر 77 سے ملتا جلتا ہی آپ کا الرٹ ہے. جو آپ کا ڈیوائن میسج ہے وہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو اسپریچوالٹی ہے اس کو بلاک کرنا بند کریں. اپنی دعائیں جو آپ چاہتے ہیں کام, وہ آپ کی دعا سے ہوگا. اس وقت حالات, ماحول ایسا ہے, ایسٹرو ویدر ایسا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اگر آپ دعائیں مانگیں گے. سو جو مانگیں گے وہ مل جائے گا. اور آپ کو ہوتا یہ ہے کہ ہمیں دل کھولنا پڑتا ہے بعض دفعہ, اور اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہونا پڑتا ہے. سو دس از ون آف دوز ویکس جہاں پر آپ کو یو شوڈ ٹرسٹ ڈیوائن, یو شوڈ ٹرسٹ ڈیوینٹی, یو شوڈ ٹرسٹ اسپرچویلٹی. اور اپنی جو حاجات ہیں یا ضروریات ہیں یا جو آپ چاہ رہے ہیں اس کے لیے جھولی پھیلائیے, دامن پھیلائیے. اور اپنی جو اس کے لیے یو جسٹ ہیو ٹو ٹرسٹ ڈیوینٹی اینڈ ہیو فیتھ. وہاں سے آپ کا کام ہوگا. دنیاوی وسائل جو ہیں وہ نیومرالوجی بھی کہہ رہی ہے, اور چاروں طرف سے مجھے یہی میسج آ رہا ہے کہ اس ہفتے دنیاوی نہیں روحانی وسائل آپ کا کام کریں گے. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ ٹائم کی طرف. ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے یہ ہفتہ بہت زبردست قسم کا ہفتہ. اس ہفتے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ایموشنل اور آپ کو کوئی انرجی مل رہی ہے, آپ جیسے پھنسے ہوئے تھے کچھ عرصے سے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے ٹورس لوگوں کے ساتھ کہ یہ اسٹک ہو جاتے ہیں یا بلاک ہو جاتے ہیں. کچھ عرصے سے ایسی فیلنگس تھی کہ آئی ایم اسٹک, آئی ایم بلاک, سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیا کدھر جانا ہے, کس سے بات کرنی ہے. یعنی کہ آپ بالکل اپنے آپ کو حالات میں پھنسا ہوا محسوس کر رہے تھے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے جن بوتل سے باہر سمبولکلی کہہ رہی ہوں کہ آپ کو ایسے فیل ہوگا کہ جیسے دیر از آل انرجی, اور آپ موو کر سکتے ہیں, آپ بات کر سکتے ہیں, اپنی بات سمجھا سکتے ہیں, اور آپ کو جیسے
جیسے کہ جو کلیشز تھے یا جو جھگڑے تھے یا جو لڑائیاں تھیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور آپ کو موونگ فارورڈ کا ایک جیسے سگنل مل جاتا ہے نا، سب گرین لائٹ آپ کے آن ہوتی ہے، سمجھ لیجیے آپ ریڈ لائٹ پر رکے ہوئے تھے اور اب اشارہ اب گرین ہو گیا اور اب آپ موو کر سکتے ہیں۔ سو آپ کے موو فارورڈ کرنے کے یہ دن ہے، لیکن ایک مشورہ آپ کو دینا ہے، اور وہ یہ مشورہ ہے کہ فوکس آن تھنگس دیٹ یو کین ڈو، جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ کیجئے، کیونکہ آپ کو مشورے ارد گرد سے ایسے مل رہے ہیں کہ جو ورکیبل یا ڈویبل نہیں ہیں، تو ایسی چیزوں پر فوکس کیجئے جو ورکیبل ہیں، جن سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور ڈسکشن، اس ہفتے آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ڈسکشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہیلتھ ہے، جو آپ تھیراپی لے رہے تھے، اگر آپ کو علاج کر رہے تھے یا اگر آپ بیمار تھے، تو آپ کی وہ تھیراپی بھی لگتا ہے کہ اس ہفتے سکسیسفل ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا کہ بگ مووز، آپ کا دھیان جائے گا کہ بگ مووز لینی ہے، بڑے کام کرنے ہیں۔ although 5 جو آؤٹر پلانٹس ہیں جو بگ مووز کو کنٹرول کرتے ہیں آپ کے ذائچے میں، وہ سارے ریٹروگریڈ ہیں، لیکن سٹل آپ اس وقت بڑا سوچئے، کسی بڑے پروجیکٹ کو سٹارٹ کیجئے، کیونکہ یہ جو پورا چاند ہوگا یہ ایکویریس میں ہے، ایکویریس آپ کا 10واں گھر بنتا ہے، اور یہ دوسری بار ایک ہی مہینے میں 2 فل مونز ایکویریس میں ہے، لہٰذا یہ جو ٹائم ہے نا، یہ بہت بڑے سچویشنز پر، بڑی چیزوں پر فوکس کرنے کا۔ کچھ سوچئے، کچھ انٹرنیشنل سوچئے، کچھ نیشنل سوچئے، آپ جہاں پر بھی ہیں وہاں سے تھوڑا سا، اگر آپ پہلے سٹیپ پر ہیں سیڑھی کے، تو آخری سٹیپ کے بارے میں سوچئے، یعنی ڈو اے بگ پروجیکٹ، اس سے آپ کو چاروں طرف سے ہیلپ بھی ملے گی اور یہ چیزیں آپ کے لیے فیوریبل بھی ہوں گی۔ اور میرا مشورہ یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ کو نالج نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا مشینری کے بارے میں سیکھیے، مشینری ٹیکنالوجی، نیو ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ فیور کر سکتی ہے نیو ٹیکنالوجی کے حوالے سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ آپ کوئی نئی چیز، کوئی نیا وہیکل، کوئی نئی گاڑی، کوئی نیا لیپ ٹاپ یا نیا اینی تھنگ نیو بھی آپ کا لینے کا پلان بن سکتا ہے، اس کے لیے بھی یہ ٹائم سازگار ہے، یہ ہفتہ ٹھیک ہے، آپ وہ بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن آئی تھنک اس ہفتے آپ کو بڑی چیزیں، کوئی بڑی پلاننگ کیجئے، کوئی بگ مارکیٹ کو ہٹ کیجئے، ان نٹ شیل میں یہ کہنا چاہتی ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ پازیٹیو انرجی کیا ہے ٹیرو کارڈز کی پازیٹیو انرجی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ نے جو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آتے ہیں، تو آپ کے فیصلے کو دیکھا جائے گا آگے جا کے کہ آپ نے انصاف کیا یا نہیں۔ آپ کو حالات انصاف کی کرسی پر بٹھا رہے ہیں، اور آپ کو وہ سارے وسائل بھی حاصل ہے کہ آپ انصاف کر سکتے ہیں، اور آپ کی پوزیشن بھی ایسی ہے کہ جب آپ انصاف کریں گے تو سب لوگ آپ کے فیصلے کو مانیں گے۔ لہٰذا آپ کی جو اب یہ ساری چیزیں سمبولک ہوتی ہیں، آپ نے اپنی لائف میں اس کو اپلائی کر کے دیکھنا ہے۔ سو اگر آپ کرتے ہیں، ڈیسیشن لیتے ہیں انصاف کا، تو وہ بالکل صحیح ہوگا، یعنی کہ آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ، آپ کو جو وسائل حاصل ہوں گے وہ صحیح فیصلہ کرنے کے لیے ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں نیگیٹو انرجی کیا ہے۔ نیگیٹو انرجی یہ کہ ہمارے جو ٹورس دوست ہوتے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ان کا جو انا کا بت ہے نا، وہ ایک دم ان کے آگے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ انا، ضد، غصہ، یہ چیز ہمارے ٹورس دوستوں کو بعض دفعہ بلاک کر دیتی ہے۔ آپ نے اس سے بچنا ہے، کیونکہ آپ کا جو ایگو ہے، یا آپ کا جو غصہ ہے، یا آپ کا جو آپ کا وہ جو ہوتا ہے نا، یہ بول ہے، یہ بول جب اپنی ایڑیوں میں گڑ جاتا ہے نا، تو یہ کچھ ہفتہ اس طرح کا بھی یہ نیگیٹو، اس دفعہ یہ نیگیٹو ہوگا، آپ نے اس کو روکنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آپ کا ہیلتھ الرٹ کیا ہے۔ ہیلتھ الرٹ آپ کو بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا کوئی اچانک گر جانا، گاڑی دھیان سے چلائیے گا، اچانک چوٹ لگنے کا خدشہ ہو سکتا ہے، اور یہ جو اچانک چوٹ ہے یہ نیگلیجنس کی وجہ سے ہو رہی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھ کے نہ چل رہے ہوں، اس پر دھیان کیجیے گا۔ اور اس کے ساتھ تھوڑا سا اوور غصہ، اور جیسے سائیکولوجیکل بعض دفعہ ہوتے ہیں کہ سانس کا پرابلم ہو گیا ہمارے غصے کے، آپ کی پیلپٹیشن بڑھ گئی، یا آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، اس چیز کو اوائڈ کیجیے گا، یہ آپ کے اپنے اختیار میں۔ اس ہفتے کا ہیلتھ الرٹ ایسا ہے کہ جو بھی ہوگا آپ اس کو اوائڈ کر سکتے ہوں گے، اپنا تھوڑا سا دھیان رکھیے گا اپنا ہیلتھ کے حوالے سے۔ اور دوسرا یہ ہے
کہ ہمارے جو ٹورس دوست ہیں ان کا ویسے بھی ان دنوں جو ہے وہ اپنی بیوٹی کی طرف کانشیس ہوئے ہیں، اپنی تھوڑی سی لکس کو لے کر کانشیس ہیں، اور یہ 3-4 ہفتے ایسے ہیں کہ آپ اپنی لکس کو بہت زیادہ امپروو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آپ کا لو الرٹ پرفیکٹ ہے، جس سے محبت ہے وہ دیر از اے گڈ نیوز آن دا پلین آف لو، سم گڈ نیوز، somebody is coming, something very good۔ اب دیکھتے ہیں آپ کا ایجوکیشن اور کیریئر پرفیکٹ، آپ کی ایجوکیشن اور کیریئر میں پیسے کی جو ہے یو آر آن دا رائٹ پاتھ، کامیابی اور پیسہ، کوئی بگ پروجیکٹ، کوئی بگ سیل، کوئی بگ کلائنٹ، سم تھنگ بگ، کوئی بگ پیمنٹ آن یور وے۔ اب دیکھتے ہیں نیومرولوجی اس ہفتے آپ کے لیے کیا میسج دے رہی ہے۔ نیومرولوجی کا میسج ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے ہے وہی جب یہ ہم نے اسٹرالوجی میں دیکھا تھا کہ آپ کو بگ پروجیکٹ، 85 نمبر ہے، 8 اور 5 جب آتا ہے تو یہ کہتے ہیں فالو یور ڈریمس، اپنے خوابوں کو فالو کیجئے اور کوئی بہت بڑا پروجیکٹ سوچئے، کچھ بگ، ڈو سم تھنگ بگ، بیکاز یہ جو ویک ہے یہ ایسا ہے کہ یہ آپ کو اگر آپ آرٹیکل لکھتے رہے ہیں آج تک تو آپ کتاب لکھ سکیں گے، اگر آپ چھوٹے موٹے ڈراموں میں ایکٹنگ کر رہے تھے تو آپ کو لیڈ رول مل سکتا ہے، دس از سمبولکلی کہ فرام این ایکسٹرا یو کین گیٹ اے لیڈ رول، لیکن دس ڈپینڈس کہ آپ سوچتے کیا ہیں اور آپ پلان کیا کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں، دیٹس واٹ دا بیسک تھنگ ہے۔ سب دیکھتے ہیں آپ کے لیے لکی کلر اور لکی اسٹون کیا ہے۔ آپ کے لیے لکی کلر ہے اس ہفتے کا گرین، لائٹ گرین، جسے ہم سی گرین کہتے ہیں، جس میں بلو بھی ہوتا ہے گرین بھی ہوتا ہے۔ اٹس اے بیوٹیفل کلر کالڈ سی گرین، اور اس کے ساتھ جو آپ کا پتھر ہے وہ میلاکائٹ ہے۔ میلاکائٹ جس کو ہم کہتے ہیں فرہنگ کہتے ہیں شاید اردو میں، گرین کلر کا ہوتا ہے، اس میں گرین لائٹ ہوتی ہے، فرہنگ کہتے ہیں غالباً اس کو، بٹ میلاکائٹ کو آپ سرچ کر لیجئے گا۔ میلاکائٹ میرے پاس ہے لیکن اب وہ بہت کے نیچے پڑا ہوا ہے، میں آپ کو دکھا دیتی، بٹ دس از گرین اسٹون وتھ گرین لائنس۔ تو میلاکائٹ دیکھ لیجئے گا، میلاکائٹ کا تھمبل مل جاتا ہے، اس طرح سے کوئی چیز مل جاتی ہے، جیسے یہ میں نے تھمبل رکھا ہوا ہے، یہ میلاکائٹ کا تھمبل اگر اس ہفتے آپ اپنے سرانے رکھتے ہیں تو جو میں نے چوٹ کی بات کی وہ، اور دوسرا یہ برین کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، جو میں بات کر رہی ہوں کہ پروجیکٹ، کوئی بڑا پروجیکٹ سوچئے، کوئی بڑی چیز سوچئے تاکہ آپ کو کوئی بڑا کام کر سکے، تو اس کے لیے یہ میلاکائٹ جو ہے یہ آپ کی مائنڈ کو کی انرجیز کو کھولتا ہے اور بلاکس کو دور کرتا ہے۔ اب آپ کی ڈیوائن انرجی دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے کی آپ کی ڈیوائن میسج کیا ہے۔ آپ کا ڈیوائن میسج اس وقت یہ ہے کہ آپ کو ایسے آپ کی جو ارد گرد حالات ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ فیوریبل ہو جائیں، کیونکہ حالات آپ کی فیوریبل بہت زیادہ شاید اس ہفتے نہ ہوں، حالات آپ کی مخالف، ہوائیں مخالف چلنا شروع ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہوائیں آپ کے حق میں چلیں یا آپ کے ساتھ چلیں یا آپ ہواؤں کے ساتھ چلنے لگ جائیں، تو اس کے لیے آپ کو آپشنز دیے جائیں گے۔ آپ کو ادھر ادھر دیکھنا ہے، اپنے آپ کو کمفرٹ کرنا ہے، ادھر ادھر دیکھیے، دعا کیجیے۔ جب ہوا مخالف چلے اس وقت آپ نے فرسٹریٹ نہیں ہونا، رکنا نہیں ہے، یہ نہیں سمجھنا کسی نے میرے پہ جادو کر دیا، کسی نے میری کوئی بندش کر دی، کسی نے کوئی رکاوٹ لگا دی، نو، مے بی یو آر آن دا رانگ پاتھ، ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح راستے پر نہ ہو سکتا ہے آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، سو معافی، استغفار، صدقہ، یہ آپ کے لیے ہواؤں کو آپ کے حق میں کر دے گا، کہیں کہ ہو سکتا ہے آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اور آپ کو یہ تھوڑی سی مخالفت جو ہے اس کا سامنا اس وجہ سے کرنا پڑے، اور اس کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ رکیں، سوچیں، غلطی کی تلافی کریں، اگر یاد نہ آئے تو استغفار اور توبہ کریں، فرگیونیس سیکھ کریں، اور اس کے بعد پھر موو کریں آگے۔ اب اگلے سائن کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے جو جیمنائی دوست ہیں ان کے لیے فیل گڈ وائب کا ہفتہ ہے، ایسے جیسے انرجی بڑی ہیپی ہے، ایکسٹرا ہیپی لگ رہے ہیں، رومانس، کریٹیوٹی، اور جیسے آپ کے ارد گرد آپ جیسے آپ سڑک پہ جا رہے ہیں تو ارد گرد چلتے ہوئے لوگوں سے بھی گپ شپ، یعنی کہ آئی سی اے اسمائل آن یور فیس، اے ہیپی اسمائل آن یور فیس، بیکاز وائب از گڈ۔ آپ کے لیے وائب جو ہے وہ انرجی کی ہے، گڈ وائب ہے، اور صرف جہاں پر مجھے پرابلم دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک کانفلکٹ ہے یا کوئی کلیش ہے گھر میں۔ اس سمبولکلی بتاتی ہوں، جیسے آپ کا جو روم میٹ ہے یا whoever is working with you، یا جو آپ کے ساتھ آپ کی لیونگ اسپیس میں رہ رہا ہے،
उससे आप इरिटेट हो रहे हैं, और आपको लगता है कि उससे आप इरिटेट हो रहे हैं, और इरिटेशन ठीक है क्योंकि somebody very close to you is जिसे हम कहते हैं कि छुपा हुआ दुश्मन, खुफिया दुश्मन, आस्तीन का सांप। कोई आस्तीन का सांप है जो आपके अपने घर में, आपके अपने कमरे में छुपा हुआ है। इस पर ज़रा गौर कीजिए कि ये कैसे, क्यों है, ये क्या वाइब है जो ज़ाहिर कर रही है कि देयर इज़ अ हिडन एनिमी वेरी क्लोज टू यू, और उससे आप एक्चुअली इरिटेट भी हो रहे हैं, आपको एक्चुअली फील हो रही है ये चीज़। सो इसको देखिए। और उसके बाद एक और चीज़ है कि सब आप सारे अपनी सारी बातें दिल की मान रहे हैं। होता है ना कि यू वांट कि जो मेरा दिल चाहता है बस मैंने वो करना है। सो गो हेड विद इट बिकॉज यू आर एंजॉइंग इट, और आपके लिए ऐसे वसाइल भी हैं। और उसके साथ एक और चीज़ भी बहुत ज़बरदस्त आपके हवाले से दिखाई दे रही है कि जैसे सडन ड्रीम, सडन विजन, अचानक कोई बात, अचानक स्पॉन्टेनियसली कोई चीज़, कोई सवाल, कोई जवाब आपके जहन में आ जाता है। ये आपकी एक बड़ी अच्छी एक चीज़ है कि इससे आपको समझ आ जाए कि एक तो वैसे ही आप इरिटेट हो रहे हैं उस नेगेटिविटी से, किसी टॉक्सिक बंदे से या उस फील से जो आपके बहुत करीब है, और दूसरा ये कि आपको विजन्स और आपका ड्रीम और वो सारा कुछ बहुत फास्ट और क्विक है। सो वो चीज़ भी आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी है। लिहाजा हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए एक ऐसा हफ्ता जैसा ये चाहते हैं, जैसा दिल चाहता है इनका, जिसमें रोमांस भी होता है, जिसमें गुड बाइट भी होती है, तो फ्लर्ट भी कर रहे होते हैं, और रास्ता चलते लोगों को साथ साथ जुमलेबाजी, फिक्रेबाजी भी हो रही है अनजान लोगों के साथ। सो यू आर एंजॉइंग दिस वीक, अच्छा वीक है। और उसके एक्चुअली वो क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है इस हफ्ते आपकी, और वो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उनकी वजह से आप हाई भी, वाइब भी हाई है। सो एंजॉय दिस वीक। अब देखते हैं आपके लिए गुड एनर्जी क्या है इस हफ्ते की। इस हफ्ते की गुड एनर्जी रोमांस है, लव है, और दिल की ख्वाहिशों का पूरा होना है। तो वही एस्ट्रोलॉजी में भी दिखाई दे रहा था कि आपकी दिल की ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं क्योंकि आप दिल को फॉलो कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड वीक फॉर यू फॉर विश फुलफिलमेंट। अब देखते हैं नेगेटिव एनर्जी क्या है। नेगेटिव एनर्जी जब भी ऐसा टाइम आता है ना जो विश फुलफिलमेंट का होता है, या जब आप हाई वाइब पर होते हैं, तो उस वक्त ये होता है कि दो चीज़ें होती हैं ऐसे में। एक ये कि हम थोड़े वेवर्ड हो जाते हैं, जैसे आप ज़्यादा ही मतलब वो बेलापरवाह हो जाते हैं, बेपरवाह हो जाते हैं। लापरवाही आपके अपने हवाले से कि बिना सोचे समझे कुछ भी कर दिया, कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया, उससे आपने केयरफुल रहना। और दूसरा जेलसी, बिला वजह लोग आपको आपके हंसने से जेलस होंगे। सो इन दो चीज़ों की केयर कीजिएगा, एक लापरवाही और एक जेलसी। अब देखते हैं आपका हेल्थ अलर्ट क्या। हेल्थ अलर्ट आपका ठीक है। आपके जो वीकेंड है उसमें आपको बहुत केयरफुल रहना है क्योंकि आप कोई इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं ओवर द वीकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम थर्सडे टिल संडे। और अब देखते हैं आपका लव अलर्ट क्या। लव अलर्ट इज़ ज़बरदस्त। कोई नई मोहब्बत, कोई नया शख्स, कोई पुरानी मोहब्बत का ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाना, यानी इट्स गुड फॉर यू। लेकिन मुझे लगता ये है कि सम न्यू पर्सन, अगर आप सिंगल हैं, यू आर नॉट इवन लुकिंग फॉर समवन, तब भी कोई नई मोहब्बत आपकी ज़िंदगी के उफ़क़ पर तलू हो रही है। अब देखते हैं आपका एजुकेशन एंड आपका करियर। ज़बरदस्त है। कोई पेपर है, कोई एग्ज़ाम है, कोई रिटन वर्क है जिसमें आप बड़े अच्छे नंबर लेकर कामयाब होते नज़र आते हैं। अब देखते हैं आपका नंबर क्या कहता है। नंबर आपका ज़बरदस्त है, वन ऑफ माय फेवरेट नंबर्स। और ऐसे दिनों में ये नंबर आता भी बहुत है, जैसे मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। आपका इस वीक का जो नंबर है वो है 27। 27 कहता है कि लव व्हाट यू वांट टू लव, डू व्हाट यू वांट टू डू। जो आप करना चाहते हैं वो आप करें, जो आप पाना चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। लेकिन इस बात में पहले आपको श्योर होना पड़ेगा अगर आप चाहते क्या। क्लियर योर वांट्स, अपनी जो ख्वाहिशात हैं, अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको क्लियर करने की कोशिश कीजिए, अपनी तरजीहात को मरतब कीजिए। और 27 नंबर का ये होता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दुनियावी दिमागी वसाइल के साथ चल रहे हैं। आपको थोड़ा सा रूहानी तौर पर मेडिटेट करना है, अपने आप को अपनी रूह से कम्युनिकेट करना है और अपनी रूह से पूछना है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इस हफ्ते अपने साथ गुफ्तगू कीजिए, अपनी असल ख्वाहिश कि मुझे ये चाहिए भी है या नहीं, इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा इस गौर करना है इस चीज़ पर। अब देखते हैं आपका लकी कलर एंड योर लकी स्टोन। आपका लकी कलर जो है वो फ़िरोज़ा है। फ़िरोज़ा इज़ दिस पत्थर, ये इस तरह से थंबल मिल जाते हैं फ़िरोज़े के। ये अगर आप देख लें, दिस इज़ ब्लू पत्थर, ये फ़िरोज़ा है। और फ़िरोज़ा आपको इस हफ्ते सूट करता है। इसे इंग्लिश में टर्कॉइज़ कहते हैं। टर्कॉइज़ और फ़िरोज़े का आप अगर थंबल ले लें
تو یہ جو نمبر ابھی ہم نے 27 دیکھا تھا، 27 کے ساتھ فیروزے کا کمبینیشن بھی بنتا ہے. یہ آپ کی ترجیحات مرتب کرنے میں مدد کرتا ہے، آپ کو کمپوز کرنے میں مدد کرتا ہے. اور اگر آپ کے اندر کوئی اگر آپ غلط کوئی خواہش کر رہے ہیں، غلط راستے پر چل رہے ہیں، تو فیروزہ جب بھی آپ کے ارد گرد ہوتا ہے، یا آپ کیری کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے بیگ میں ہوتا ہے، یا آپ کے پرس میں ہوتا ہے، یا آپ کے سرہانے کے نیچے یا بیڈ سائڈ پر پڑا ہوتا ہے، تو یہ آپ کو ڈائریکٹ کر رہا ہوتا ہے اورا میں، بیکاز دس از پیور انرجی. تو دس از پیور انرجی دیٹ یو وانٹ فار دس ویک. اور اس کے ساتھ کلر آپ کا ہے براؤن کلر ہے. براؤن کلر موسٹلی اس وقت آتا ہے جب آپ کو گراؤنڈڈ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. براؤن کلر گراؤنڈ کرتا ہے آپ کو. آپ کے براؤن زمین کا کلر ہے نا، خاکی رنگ ہے، تو آپ کے پیروں کے نیچے جب زمین آپ کو چاہیے، آپ اسٹیبل ہونا چاہتے ہیں، تو اس وقت براؤن کلر کا استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پہ جب آپ کو زندگی میں استحکام اسٹیبلٹی چاہیے. اب آپ کی ڈیوائن دیکھتے ہیں آپ کے لیے ڈیوائن میسج کیا ہے. ڈیوائن میسج آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کو مس انڈرسٹینڈنگس کا سامنا ہو سکتا ہے اور ججمنٹس کا سامنا ہو سکتا ہے. آپ نے جیسے آپ نے جج کر لیا ہے لوگوں کو، تو اپنی ججمنٹس، ہو سکتا ہے آپ کی ججمنٹس غلط ہوں لوگوں کے بارے میں. ڈونٹ بی ججمنٹل دس ویک، بالکل بھی ججمنٹل نہ ہوں، اور دوسروں پر ترس نہ کھائیں، دوسروں پر رحم نہ کھائیں. اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں لیکن احسان جتا کر، جیسے ہوتا ہے کہ کسی کی مدد کر کے احسان جتانا، ایسا نہ کریں. اور اگر آپ کسی کے لیے کچھ کریں تو بتائیں مت، یہ آپ کا میسج ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو مدد کرنی ہے، احسان نہیں جتانا ہے، ججمنٹل نہیں ہونا ہے، اور دوسروں پر ترس نہیں کھانا ہے. اس کے بعد پھر آپ اگر یہ نہیں کرتے، لوگوں کے اوپر احسان کا ایک رویہ اپناتے ہیں، تو پھر آپ پر بھی احسان ہوگا. اب موو کرتے ہیں اگلے سائن کینسر کی طرف. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے اس ہفتے جو ہے وہ جیسے گھر جانے کو دل چاہتا ہے. ہم سمبولکلی بات کرتے ہیں کہ آپ کا دل چاہتا ہے گھر میں بیٹھنے کو، گھر واپس لوٹنے کو، گھر گھریلو ایکٹیویٹیز کو، گھر بنانے کو. اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں کہ گھر کی طرف توجہ، کہ گھر میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ گزارا جائے، گھر کو سنوارا جائے، گھر کی آرائش کی جائے، گھر کے مسئلے حل کیے جائیں، گھر کے جتنے بھی ممبرز ہیں ان کے ساتھ اپنا حالات دوبارہ ٹھیک کیے جائیں، نیٹ ورک کیا جائے، اور جو بھی کوئی نیگیٹو انرجی تھی اس کو ریلیز کیا جائے. اس طرح کی کوئی باتیں جو غلط فہمیاں ہیں فیملی کے حوالے سے، رشتہ داروں کے حوالے سے، یعنی کہ یور فیملی پرسن جو آپ کے اندر ہے وہ ایکٹیویٹ ہوا ہوا ہے، اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ سب سے بڑی ٹریٹ ہی یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا جائے، گھر والوں کی باتیں سنی جائیں، ان سے باتیں کی جائیں. یہ، اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ آپ کو اس ہفتے اپنے جو، جیسے میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ اپنے بجٹ کو آگ نہ لگائیں. اس ہفتے پھر وہی اسٹریک آپ کی چل رہی ہے. آپ کو اس ہفتے لون نہیں لینا. یہ کیئر کیجیے گا کہ اگر آپ کو لون لینا ہو یا آپ کا کوئی پیسے کہیں پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ کو اس وقت ایڈوائس چاہیے اپنے بینکر سے یا بروکر سے. یعنی بلا وجہ کہیں پیسے انویسٹ نہیں کرنے، نہیں لگانے، اور لون بالکل نہیں لینا. لون لینے سے پہلے اگر آپ کوئی بھی لون لینا چاہتے ہیں تو کسی بینکر سے ایڈوائس لیجئے، اس کے بعد لون کے لیے بڑھیے، اور پھر یہ کیجئے. اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی یہاں بڑی دلچسپ ہے کہ اگر آپ کے کوئی دوست، ان کا مشورہ غور سے سنیے. آپ کے دوست آپ کو صحیح ایڈوائس دے رہے ہیں، اور اگر آپ کو ایسا موقع ملے گا جیسے دوست مل کر یا سبلنگس مل کر یا فیملی ممبرس مل کے یا کزنس مل کر کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی کوئی اپرچونیٹیز اس ہفتے آپ کو مل سکتی ہیں کہ آپ لوگ مل کر، یعنی کہ سیم بلڈ لائن کے لوگ مل کر ایک کام کر سکتے ہیں. کوئی سکسیزفل وینچر، جیسے چھوٹا سا وینچر ہوتا ہے، آپ ایک پیسے لگاتے ہیں اور اسے پیسے دگنے کر کے آپ واپس کر لیتے ہیں. اس طرح کا کوئی وینچر ہے جو آپ کر سکتے ہیں اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ. اس کے علاوہ جو مین چیز اس ہفتے کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ریلیکس کیجیے. آپ کا جو انر ہے نا، جیسے میں نے کہا کہ گھر جانا چاہتا ہے، تھکن ہے، اعصابی تھکن ہے، نفسیاتی تھکن ہے، روحانی تھکن ہے، کوئی تھکن ہے جس کو دور ہونے کی ضرورت ہے. تو اس تھکن کو تھوڑا سا دور کیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تھوڑا سا روڈ ہو رہے ہیں،
लोगों के साथ आपकी जो गुफ्तगू है, जो आप मशवरा कोई आपसे मांगता है तो उसका लगता है आपने डांट दिया या आपने स्नब कर दिया। शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्नब कर रहे हैं। अपने एंगर पर कंट्रोल कीजिए और आपके जो झगड़े आपके सिबलिंग्स के साथ हैं, क्योंकि हो सकता है इस हफ्ते आप टाइम ज़्यादा अपने घर वालों के साथ गुजारें, सो जो टाइम आप घर वालों के साथ गुजार रहे हैं उसमें हो सकता है कोई झगड़े खड़े हो जाए, तो उनको दूर कीजिएगा और जो पास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको दूर करने का मौका इस हफ्ते आपको मिलेगा, वो देख लीजिएगा। और उसके साथ अपनी हेल्थ पर ज़रा फोकस कीजिएगा, क्योंकि आपकी हेल्थ के हवाले से थोड़ा सा ऐसे है जैसे आप थकन महसूस कर रहे हैं, थकन यानी कि कोई बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी आप बीमार महसूस कर रहे हैं। इसको भी आपने देखना है। और जो आपके इस हफ्ते ख्वाब हैं उन पर भी आपने फोकस करना है, क्योंकि आप कुछ गलतियां कर रहे हैं। आप जो गलतियां कर रहे हैं उनका आपको ख्वाब बार बार पिछले मेरे हाल 10-15 दिन से आपके ख्वाब आपको कोई मैसेज दे रहे हैं, और इस हफ्ते वो मैसेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने ख्वाबों के मैसेज नहीं सुनते तो फिर हमें डरावने ख्वाब आने लग जाते हैं। डरावने ख्वाब का मतलब ये नहीं होता कि वो डरावना होता है या वो बुरा होता है, इट्स जस्ट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। तो इस हफ्ते आपको स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आपके ड्रीम्स के थ्रू मिलेंगे। और अपनी जो थकन है आपने मेनली पूरा फोकस इस हफ्ते इस चीज़ पर रखना है कि आपकी थकन जो है वो किसी तरह दूर हो सके। अब देखते हैं आपके लिए क्या पॉजिटिव एनर्जी क्या है इस हफ्ते की। इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी ये है कि अगर तो आपको मोहब्बत की तलाश है तो लव इज़ अराउंड यू। अगर आपको दोस्तियाँ चाहिए, आप तन्हा फील कर रहे हैं, तो यू विल हैव वेरी गुड फ्रेंड्स। आप बहुत अच्छे दोस्तों की कंपनी आपको मिल सकती है। आप अगर घर बदलना चाहते हैं, मुल्क बदलना चाहते हैं, जॉब बदलना चाहते हैं, आपको उसके लिए भी ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, यानी कि आपको ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी। आपकी जो भी ख्वाहिश है या जो भी आप करना चाहते हैं उसके हवाले से आपको अपॉर्चुनिटीज़ खुद आएंगी, आपके दरवाजे पर दस्तक होगी आपको। और जो भी आप चाहते हैं, फ्रॉम लव टू जॉब, जो भी चीज़ वो आपको इस हफ्ते अवेलेबल रहेगी। अपॉर्चुनिटीज़ दरवाज़ा खोल के आपको जागना उठना तो खुद ही है। साथ ही एस्ट्रोलॉजी में हम देख रहे हैं कि थकन का एहसास है। आप हर कॉल रिसीव करें, हर मैसेज को रीड करें और उसके बाद देखिए कि ये जो थकन है कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा आपके कामों को डिस्टर्ब ना कर दे। अब देखते हैं आपकी नेगेटिव एनर्जी की। नेगेटिव एनर्जी है धोखा, और हो सकता है कि आपके कुछ लोग ऐसे हों जो आपके बीच में खंजर घोंपना चाहते हों। आपको धोखा मिल सकता है ऐसे लोगों से जिन पर आप बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं या ट्रस्ट करते हैं। आपकी चोरी हो सकती है, आपकी चीज़ें मिसप्लेस हो सकती हैं, यानी कि आपको कोई इंसान नुकसान पहुंचा सकता है, कोई ह्यूमन बीइंग। तो जितने भी इंसान हैं उनसे जो ख़ास तौर पे जिन पर आप एतमाद करते हैं, जिन पर आपको अंधा एतमाद है, हो सकता है उनके बारे में आपको कोई अफवाह या गलत बात सुनने को भी मिले। तो बिना तहकीक आपने कोई बात सुननी माननी नहीं है। और दूसरा ये कि बहुत मोहतात वक्त गुजारना। अब देखते हैं आपका हेल्थ अलर्ट के। हेल्थ अलर्ट पर जो वैसे तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि बीमारी कोई है नहीं। एस्ट्रोलॉजी के हवाले से थकन है, थकन का एहसास दूर कर लें तो सब ठीक है। वैसे अब कोई बीमारी या कोई चोट ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब देखते हैं लव अलर्ट। लव अलर्ट बहुत अच्छा है। लव अलर्ट जैसे भी हमने कहा कि अगर आपको मोहब्बत की तलाश है तो मोहब्बत इज़ जस्ट अराउंड यू, बहुत आपके करीब कहीं ना कहीं मौजूद है। एजुकेशन और करियर बहुत ज़बरदस्त है। एक चीज़ होती है जो कंसिस्टेंटली मैं देख रही हूँ काफ़ी दिनों से कि यू आर ऑन द राइट पाथ। जैसे आप विक्ट्री स्टैंड पर हैं या जो भी काम आप कर रहे हैं वो आप ठीक कर रहे हैं और आप ठीक रास्ते पर हैं। हम देखते हैं आपका न्यूमरोलॉजी क्या कहती है। न्यूमरोलॉजी का नंबर आपका 57 है। 57 नंबर एक थोड़ा सा ऐसा नंबर होता है जो कहता है कि इस हफ्ते आपको सीखने और सिखाने की ज़रूरत है। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस हफ्ते नहीं सीखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें लोगों को सिखाने की भी ज़रूरत है। मसलन तमीज़ सिखाना, मसलन ट्रस्ट सिखाना, मसलन जो वो गलत कर रहे हैं वो सिखाना, मैनर्स सिखाना, एटिकेट सिखाना, बात करने की तमीज़ सिखाना। ये बहुत सारी चीज़ें जो आपने सिखानी हैं लोगों को इस हफ्ते, क्योंकि आपको मौके मिलेंगे, आपको नज़र आएगा। तो जहाँ आपको लगे कि मैं इस बंदे की मदद कर सकता हूँ या मैं इसको टीच कर सकता हूँ, उस मौके को ज़ाया मत कीजिएगा, क्योंकि जितना आप टीच करेंगे उतनी ही आपकी लर्निंग भी बढ़ेगी। क्योंकि ये इसी तरह से होता है, जो आप देते हैं वो मल्टीप्लाई होकर आपकी तरफ लौट आता है। सो क्रिएट कर्मा ऑफ टीचिंग।
लोगों को सिखाने बताने का कारमा क्रिएट कीजिए ताकि आपके तरफ वो लौट कर आए। अब देखते हैं आपका लकी कलर और लकी स्टोन क्या है। लकी कलर आपका जो है वो इस हफ्ते लकी कलर में आपका आता है जिसे हम बर्न्ड ब्राउन या बर्न्ड ऑरेंज कहते हैं, गोल्डन की शेप। बर्न्ड आप इसको बर्न्ड समझ लीजिए, ऑरेंज और ब्राउन इनका कॉम्बिनेशन है जो आपके लिए लकी रहेगा। बड़ा खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन होता है, आप इन दोनों रंगों को इकट्ठा भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ऑरेंज होता है खुशी और ब्राउन होता है इस्तेहकाम। इन दोनों को आप इकट्ठा यूज़ भी कर सकते हैं। और पत्थर आपका जो बन रहा है वो इस हफ्ते का आपका पत्थर एमेथिस्ट है। एमेथिस्ट जामनी रंग का पत्थर होता है। मैं अक्सर आपको दिखाती हूँ कि मेरी टेबल पे सबसे ज़्यादा जामनी ही पड़ा होता है, एमेथिस्ट ही पड़ा होता है। ये एमेथिस्ट स्टोन है, दिस इज़ जामनी रंग का। थंबल ये आराम से मिल जाता है, थंबल भी मिल जाता है, रॉक भी मिल जाता है। एमेथिस्ट तो मैं कहती हूँ हर बंदे के सराहने पड़ा हुआ होना चाहिए क्योंकि ये बड़ा प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव एनर्जी वाला पत्थर है। अब देखते हैं आपका डिवाइन मैसेज कि आपका डिवाइन मैसेज इस हफ्ते का है कि आपको ये यकीन रखना है कि आप से ना कोई एंग्री है ना कोई अपसेट है। आप शायद आपने सोच लिया है कि कोई आपसे नाराज़ है, आपसे कोई नाराज़ नहीं है, सब राज़ी है। मोहब्बत कभी भी नहीं मरती। दिस इज़ योर डिवाइन मैसेज कि मोहब्बत हमेशा ज़िंदा रहती है। और अगर आपको लगता है कि जो लोग मुझसे दूर हैं या मुझसे दूर कहीं बहुत दूर चले गए वो मुझसे एंग्री या नाराज़ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ एंड ईज योर सेल्फ आउट। अब मूव करते हैं अगले साइन लियो की तरफ। हमारे लियो दोस्तों के लिए ये हफ्ता मनी के हवाले से, पैसे के हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं मनी के हवाले से। और अगर आपके कोई पैसे या चेक्स कहीं फंसे हुए थे तो वहाँ से भी आपके पैसे रिलीज़ हो सकते हैं। ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा इस काम को आगे पीछे अगर आप करते हैं, थोड़ा सा हिलाते जुलाते हैं तो पैसे आपको बहुत सारी जगहों से आते दिखाई देते हैं। इट्स अ मनी वीक फॉर यू। और दूसरा ये है कि आपका इस हफ्ते जो बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें आपने सबसे पहले तो ये रखना है कि आपको ऐसे लगता है कि जैसे अचानक आपकी ख्वाहिश होती है कि मैंने हर चीज़ अपडेट करनी है। अपडेट करने का आपको एक ख्याल आता है कि मैंने ये भी अपडेट करना है, ये भी अपडेट करना है, यू ट्राई एंड अपडेट एवरीथिंग। और उसके बाद दूसरा ये है कि जो एक रिलेशनशिप्स, जितने भी आपके रिलेशनशिप्स हैं उनकी जो सीरियस साइड होती है ना वो आप डिस्कशंस होती नज़र आती हैं। जैसे आप कहते हैं कि घर ख़रीदना है या बेचना है या किस तरह से टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, रिश्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हुकूक व फ़राइज़ क्या हैं रिश्तों के। ये कुछ चीज़ें हैं जो सीरियस डिस्कशंस आप इस हफ्ते करते नज़र आते हैं अपने क्लोज़ वंस के साथ। और इसमें जो आपको करना चाहिए भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वेवर्ड हैं, सीरियस साइड्स, बाउंड्रीज नहीं डिस्कस हुई। मीन ऐसे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी बाउंड्रीज डिटर्मिन करनी भी बाकी हैं, जिनको डिस्कस करना सीरियस साइड बाकी है। फ़राइज़ किसका क्या फ़र्ज़ है, किसका क्या ज़िम्मेदारी है, ये डिस्कस करना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आपका जो लगता है कि जॉब हंट जो लियो लोग कर रहे हैं उनके लिए जॉब में तरक्की दिखाई देती है। अगर आप उनके लिए जॉब हंट पर हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी और जो जॉब आप कर रहे हैं उसमें तरक्की है। और जैसे आप एक सेटल्ड फील कर रहे हैं, आपकी चीज़ें अपनी जगह पर प्लेस होती नज़र आती हैं। सो ये इस तरह का आपका हफ्ता है जहाँ पर पैसा भी है और डिस्कशन बेसिकली इस हफ्ते की जो हेडलाइन है वो डिस्कशन से डिस्कस हर जगह, चाहे आप ऑफिस में हैं, घर में हैं, किचन में हैं, हाउसवाइफ हैं, जहाँ पर भी हैं, डिस्कस योर जो भी जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं उसको डिस्कस करने का ये हफ्ता है। और दूसरा ये कि मेक मनी एज मच एज यू वांट। उसके अलावा आपका जो टाइम है वो दोस्तों के साथ बहुत अच्छा गुजरता नज़र आता है। आप रिलैक्स होते नज़र आते हैं, अनवाइंड होते नज़र आते हैं अपने दोस्तों की महफिल में, जो कि आपको ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। उसके अलावा आपको खुशखबरी दिखाई देती है औलाद के हवाले से। अगर आपकी औलाद नहीं थी तो वो गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, और औलाद के कोई मसले थे वो हल हो सकते हैं। सो इट्स अ गुड वीक औलाद के हवाले से। सिर्फ ये है कि आपका जो कंपेनियनशिप है, जो आपका रोमांस है,
उस साइड पर थोड़ा सा सीरियस मसले मसाइल हो सकते हैं, और मसले मसाइल डेंजरस नहीं है, टूटने के लिए नहीं है, बनाने के लिए है कि अब इस रिश्ते को बनाया और या इम्प्रूव कैसे किया जाए, यानी कि इम्प्रूविंग द रिलेशनशिप, उसकी साइड पर आप का ज़्यादा तवज्जो नज़र आती है। अब देखते हैं कि आपका इस हफ्ते की गुड एनर्जी क्या है। गुड एनर्जी वही टैरो कार्ड्स भी यही कह रहे हैं, मनी इज़ कमिंग, मैसेज आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, चेक्स आ रहे हैं, या जैसे सीड्स सो हम करते हैं ना, पाइपलाइन में बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं जो आपको, जिनसे बहुत ज़्यादा अगले 6 महीने में जो बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रोडक्टिव हो सकते हैं, ऐसे काम दिखाई देते हैं। और नेगेटिव एनर्जी, धोखा, डिसेप्शन, किसी का आपको सबसबाग दिखाना, और जो लोग आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहे हैं आप रुक जाइए। जहाँ पर भी कोई बंदा आपको कोई ऑफ़र दे रहा है या आपको कोई सबसबाग दिखा रहा है या कोई भी चीज़ें ऐसी आपकी ज़िंदगी में हैं तो रुक जाइए। धोखा, ट्रैप्स, आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा डिसेप्शन है इस वक्त। अब देखते हैं कि आपका हेल्थ अलर्ट क्या है। हेल्थ अलर्ट ठीक है, आपके हेल्थ अलर्ट में एज सच तो प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है, लेकिन ये हो सकता है कि आपके जैसे जॉइंट्स में दर्द निकल आई, शायद मौसम के असरात है, जॉइंट्स में दर्द निकल आए, और जॉइंट्स भी आपके पाँव के जॉइंट्स भी में दर्द निकल सकती है आपके, और आपके जैसे बॉडी में कहीं ना कहीं कोई दर्द, कोई मोच, ये हो सकता है। अब देखते हैं आपका लव अलर्ट क्या। लव अलर्ट बहुत अच्छा है, कोई खुशखबरी है, कोई आ रहा है, इन्हीं के जो अलर्ट है ना उसमें द वर्ड इज़ कि समवन इज़ कमिंग। अब देखते हैं एजुकेशन और करियर के हवाले से क्या परफेक्ट। एजुकेशन में जो है आप राइट हैं, पास हो जाएंगे, और करियर में ये है कि इस हफ्ते आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम आपको आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा पैसे का बायस हो सकते हैं। अब देखते हैं आपका नंबर बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये मास्टर नंबर है, मास्टर नंबर 2222। जब भी दो और दो, ये दो नंबर एक जैसे इकट्ठे होते हैं उसको हम मास्टर नंबर कहते हैं। जो मास्टर नंबर 22 है, ये उस वक्त आता है जब आपकी छठी हिस्स, आपकी रूहानियत, आपका कश्फ, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा, और आपके इर्द गिर्द मोहब्बत बहुत ज़्यादा, और आप बहुत ज़्यादा जज्बातियत कम ज़ाहिर कर रहे हो। सो 22 को ज़रूर सर्च कीजिएगा, क्योंकि ये हफ्ता जो हमारे लियो दोस्त हैं उनके लिए 22 का है। सो डू सर्च 22। लेकिन बेसिकली जो टाइम की कमी की वजह से मैं आपको यही बता सकती हूँ कि ये आपके कश्फ का, साइकिक, इंट्यूशन, आपकी छठी हिस्स, उसके हवाले से 22 आता है, यानी कि आपका जो आपका लाशऊर है, आपकी रूह है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अब देखते हैं आपका कलर क्या है और आपका लकी स्टोन क्या है। लकी स्टोन आपका जेस्पर है। जेस्पर मोस्टली उस वक्त आता है या उस वीक का नंबर होता है जहाँ पर आपको थोड़ी सी कंसोलिडेट करना होता है, चीज़ों को जमा करना होता है, चीज़ों को इकट्ठा करना होता है। सो स्टोन आपका जेस्पर है, और कलर आपका जो ये डार्क येलो होता है, मस्टर्ड कलर, मस्टर्ड आपका कलर है, मस्टर्ड, और जेस्पर आपका स्टोन है। अब देखते हैं आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या है। डिवाइन मैसेज आपके लिए इस हफ्ते का ये है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड मामलात में हैं, या आपसे फैसला नहीं हो पा रहा, या आपको लग रहा है कि मेरे पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है। आप ठीक हैं, आपको थोड़ी रिसर्च करनी है लोगों के बारे में, आपके इर्द गिर्द। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कार्ड्स में नेगेटिव एनर्जी में वही मैसेज, डिवाइन मैसेज भी है कि यू आर कंफ्यूज्ड एंड यू आर इनडिसाइसिव। तो इसकी वजह यह है कि आपका दिल राज़ी नहीं है, आपकी रूह राज़ी नहीं है, आपको कोई धोखा दे रहा है। सो उस धोखे से बचने के लिए आपको ये करना है कि थोड़ा सा, एक तो आप एक्सपर्ट एडवाइस लें, दुनियावी भी, और उसके साथ आप थोड़ा सा जो ये होता है जिसे हम परिंदों को बाजरा डालते हैं, गोल्डन कलर होता है बाजरे का, हाँ, तो इसकी चैरिटी कीजिए, परिंदों को बाजरा डालिए, और परिंदे आपका जो बहरहाल वट एवर योर डिवाइन मैसेज है, इसके परिंदों को बाजरा डालिए। और जो कंफ्यूज और इनडिसाइसिव हैं, बिल्कुल ठीक है, इसी तरह कंफ्यूज और इनडिसाइसिव रहिए जब तक आपको टोटल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ, वर्गो की तरफ। हमारे वर्गो दोस्तों के लिए यह हफ्ता
اچھا ہفتہ ہے. اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہیں. ہمارے جو ورگو دوست ہیں وہ ویسے بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں, سیدھی بات کرتے ہیں. اس ہفتے کچھ زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہوئے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو انرجی بہت زیادہ آپ کے اندر, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ بھی کر لو, وہ بھی کر لو, یعنی کہ آپ کی انرجی جو ہے وہ پھیل رہی ہے اور آپ کی نظر بہت زیادہ ہے لوگوں پر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے, ہر کسی پر, چاہے وہ آپ کے لیے ضروری ہے نہیں ہے, بٹ یو آر کیپنگ این آئی آن پیپل. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو آپ کو نظر آتے ہیں خام خواہ, جیسے ایک بندہ گزر رہا ہے تو آپ اس کے بارے میں سوچنے لگ جائیں گے, اس کی ساری کہانی اس کے بارے میں, جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ کہاں سے آیا, یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا سوچ رہا ہے, یہ کیوں سوچ رہا ہے, اگر یہ ترقی کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے, یہ اپنے مسئلے مسائل سے کیسے نکل سکتا ہے, یہ کیا کر سکتا ہے. یہ اس طرح کی باتیں آپ کے ذہن میں بہت زیادہ آ رہی ہیں. اور دوسرا ایک بات بہت زیادہ امپورٹنٹ اس ہفتے کی اور بھی ہے کہ اگر آپ کچھ لیڈ کر رہے ہیں, فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں سمبولکلی کہ اگر آپ کوئی جنرل ہیں اور آپ ایک آرمی لیڈ کر رہے ہیں, آپ کوئی حملہ کرنے جا رہے ہیں, تو اس ٹائم پر آپ کو بہت کیئرفل رہنا ہے. آپ سے کوئی میجر غلطی ہو سکتی ہے, یو کین میک اے میجر مس کیلکولیشن جب آپ لیڈ کر رہے ہیں, عام لائف میں نہیں, وین یو آر لیڈنگ پیپل. تو جب آپ کو ٹیم کو ہیڈ کر رہے ہیں تو اس بات میں کیلکولیشن میں, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے جو نمبرز ہوں وہ غلط ہوں, آپ کو غلط انفارمیشن دی جائے اور آپ کی اس غلطی سے کسی کا کریئر تباہ ہو سکتا ہے. یعنی کہ آپ مس کیلکولیٹ کرتے ہیں, غلطی آپ کرتے ہیں اور کریئر کسی اور کا تباہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس کو سمبولکلی اپنی لائف میں ایڈجسٹ کر کے دیکھیے گا. اس کے علاوہ لگتا یہ ہے کہ ہمارے جو ورگو دوست ہیں اس ہفتے دے ول فیل کہ وہ اپنے ایلیمنٹ میں ہیں. آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ کا جو اصل ہے وہ سامنے آ رہا ہے. آپ بالکل آئی می مائی سیلف فیل کریں گے, جیسے کوئی انسان گھر لوٹ آتا ہے, آپ کا پرانی سیلف جیسے آپ تھے, جیسے آپ ہیں, آپ کو فیل ہوگا کہ اسی طرح سے ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو ذات ہے, ذات کی میچورٹی کا ٹائم ہے. آپ ہو سکتا ہے آپ کی جو بھی عمر ہے, جس بھی ایج پر ہے, تو آپ کو کوئی سجیشن ایسی مل سکتی ہے کہ آپ کی جو لائف ہے وہ چینج ہو سکتی ہے, یا آپ کو سوچنے کا انداز چینج ہو سکتا ہے. جیسے کہ ایک پاور آف سجیشن ہوتی ہے نا, اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو کوئی ایسی سجیشن مل سکتی ہے یا آپ ایسی کسی کو سجیشن دے سکتے ہیں کہ اس کی زندگی بدل جائے یا آپ کی زندگی بدل جائے. ہمارے جو ورگو دوست ہیں, یہ ان کے اندر یہ چیز ان بلڈ ہوتی ہے کہ یہ زندگیاں بناتے ہیں, لوگوں کی چیزیں بناتے ہیں, گھر بناتے ہیں, لوگ بناتے ہیں. یعنی لوگوں کو جیسے را لوگ لے کے ان کو بنا دیتے ہیں, جیسے کمہار ہوتا ہے, ان کو اگزامپل کمہار سے دی جاتی ہے جو برتن بنا رہا ہوتا ہے, اس کے ہاتھ جیسے بنتے ہیں. تو اس ہفتے آپ وہی رول پلے کر رہے ہیں, برتن کچی مٹی سے برتن, ایک خوبصورت برتن بنانے والا. تو یہ فیلنگ جو ہے اگلے 3 ہفتے چلنے والی ہے. اگلے 3 ہفتے بہت کیئرفل رہیے گا کہ جب آپ کسی کو بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو بگاڑ بھی سکتے ہیں, اس کا نقصان بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کا اپنا نقصان بھی ہو سکتا ہے, آپ خود بھی کوئی اس طرح کی میجر غلطی کر سکتے ہیں. سو یہ 4 ہفتے جو ہیں انہیں بہت کیئرفلی گزاریے گا مینٹل لیول پر. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کا جو اس ہفتے روحانیت ہے وہ بھی ایکٹیو نظر آتی ہے. اور آپ کا اپنا جو جیسے یہ پورا چاند ہوگا وہ فل مون ایکویریس میں ہے, تو ایکویریس کا جو فل مون ہوتا ہے نا جی, وہ آپ کے لیے یہ والا فل مون بہت امپورٹنٹ ہے. اس فل مون میں رومانس بھی ہے, اور جیسے آپ کو جیسے کوئی کھوئی ہوئی چیزیں بھی مل سکتی ہیں. یہ 2 چیزیں سکتے فل مون کے اراؤنڈ دیکھ لیجئے گا. 14, 15, 16 چاند کے جو دن ہیں, ان دنوں میں آپ کی کھوئی ہوئی چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جس طرح سے نئے راستے ڈھونڈ سکتے ہیں, چیزوں کو آٹومیٹ کر سکتے ہیں, آٹو پہ لگا سکتے ہیں, یعنی کہ یہ کام اس ہفتے آپ کر سکتے ہیں. ہفتہ آپ کے لیے اصل ورگو ویک ہے. یہ اور اگلے 3-4 ہفتے جو ہیں یہ آپ سمجھ لیجئے دے آر ورگو ویکس, کہ جو سنبھلا جو ہے لوگوں کو وہ دکھائی دے گا, جو کہ اچھا بھی ہوتا ہے, لیکن چونکہ سنبھلا لوگ تھوڑے تیکھے بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں ٹیرو کارڈز کیا پرفیکٹ آپ کے لیے. دا اسٹار کارڈ ہے. دا اسٹار کارڈ جب بھی آتا ہے یہ ہر طرح سے پازیٹیو انرجی کو ظاہر کرتا ہے کہ ایوری انرجی واٹ ایور از کمنگ ٹوورڈز یو از پازیٹیو. نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ آپ کو کمٹمنٹ اپنے وعدے پورے کرنے ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ وعدے نہ نبھا سکیں, یا آپ ایسے وعدے کر لیں جو آپ پورے وقت پر نہ کر سکیں. سو اپنے وعدہ جو ہے, جو وعدہ کیا
اس کو نبھانے کی کوشش کیجیے گا. اور اب آپ کا ہیلتھ الرٹ بالکل ٹھیک ہے. ہیلتھ الرٹ میں جو ایک مین چیز ہے وہ آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو ایک جسے ہم ڈپریشن کہتے ہیں وہ آپ کو ہو سکتا ہے، یا ایک غم کی فیلنگ آ سکتی ہے، اور یہ آپ کی اپنی نہیں ہے. ارد گرد جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ آپ لوگوں کے بارے میں زیادہ سوچ رہے ہیں، اس کی فیلنگ، دوسروں کا غم آپ اپنے اوپر طاری کر سکتے ہیں یا آپ اپنے اوپر حاوی کر سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں آپ کا لو الرٹ کیا ہے. لو الرٹ آپ کا جب بھی یہ اسٹار کارڈ آتا ہے نا، یہ کارڈ جب بھی آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ لو از آل، اٹس آل اباؤٹ لو، لو از آل اراؤنڈ یو. اب دیکھتے ہیں آپ کا نمبر کیا ہے اس ہفتے کا. اس ہفتے کا آپ کا جو نمبر بن رہا ہے زبردست نمبر، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایک اسٹرانگ ویک ہے، ایک ورگو ویک ہے، تو آپ کا ماسٹر نمبر ہے، ڈبل نمبر ہے 99. 99 نمبر جو ہوتا ہے یہ کمپیشن کو ظاہر کرتا ہے. یہ نمبر اس کو ضرور سٹڈی کیجیے گا اس ہفتے. 22 سے 28 کا جو یہ ہفتہ ہے، اس ہفتے میں نمبر آپ کو رول کرے گا 99. یاد رہے 99. اگر آپ لوڈو کی گیم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک سم بھی ہوتا ہے، تو وہ چیزوں کو یا آپ آر ہو جاتے ہیں یا پار ہو جاتے ہیں. سو یہ آر پار ٹائپ ٹائم ہے، اور اس ٹائم پہ جب بھی 99 نمبر آئے دن، ہفتے، مہینے کا، تو اس میں کمپیشن کو، محبت کو، ہمدردی کو یاد رکھتے ہیں ہر حال میں. سو ڈو ورک آن 99. اب دیکھتے ہیں آپ کا لکی کلر اینڈ لکی اسٹون کیا ہے اس ہفتے کا. آپ کا لکی کلر اور لکی اسٹون ہے جی یہ جسے ہم کہتے ہیں گولڈن ٹوپاز. گولڈن کلر کا کوئی بھی پتھر آپ کے لیے اس ہفتے، گولڈن ٹوپاز، گولڈن درِ نجف بھی ہوتا ہے، گولڈن کلر کا کوئی بھی پتھر جو نیچرلی گولڈن ہوتا ہے وہ آپ نے یوز کرنا ہے. اور آپ کا کلر اس ہفتے کا وائٹ ہے، وائٹ کلر اینڈ گولڈن ٹوپاز. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے ڈیوائن میسیج کیا ہے، کیونکہ ہفتہ بہت سالڈ جا رہا ہے آپ کے لیے. تو آپ کا جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی کیئر کرنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیجیے، تھوڑا سا ٹائم تنہا اپنے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ گزاریے، اپنے میڈیٹیشن میں گزاریے، مراقبے میں گزاریے. آپ کو کوئی اہم انفارمیشن دی جانی ہے اس ہفتے روحانی طور پر. لاسٹ ٹائم بھی آپ کے لیے کچھ اسی قسم کا میسیج تھا، اس ہفتے بھی، اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے 3 ہفتے آپ کو یہی میسیج ملتا رہے گا کہ وقت اپنے ساتھ گزارے، اپنے میڈیٹیشن میں گزارے. آپ کو کوئی اہم میسیج دیا جانے والا ہے. اب موو کرتے ہیں اگلے سائن لیبرا کی طرف. ہمارے لبرا لوگوں کے لیے بڑا زبردست ہفتہ ہے. لگتا ہے کہ یہ ہفتہ بنا ہی ان کے لیے. 22 سے 28 کا ہفتہ جو ہے وہ ایک کانفیڈنس اور ایڈونچر، اور جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کسی دن کو، کسی ہفتے کو بہت انجوائے کرتے ہیں، یہ اس طرح کا ہفتہ ہے کہ جب آپ کے چہرے پہ اسمائل بھی ہوگی، خوشی بھی ہوگی، اور ایک کامیابی کی جو چمک ہوتی ہے وہ آپ کی آنکھوں میں نظر آتی ہے، اور ایزیلی ہر کام کرتے چلے جاتے ہیں. یہ ایک ایسی انرجی ہے کہ اگر پچھلے ہفتے وہ کام کرتے ہوئے تھکن ہے، یا یہ نہیں کرنے کو دل کر رہا، وہ نہیں کرنے کو دل کر رہا، یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں گی، اور ایزیلی فلو اینڈ ایز یہ چیزیں آپ کی زندگی میں اس ہفتے نظر آتی ہیں. اور کچھ ایسے ایک بات دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی جو چھٹی حص ہے، آپ کو کچھ ایسے خواب آ سکتے ہیں جنہیں آپ مس انٹرپریٹ کر لیں. آپ کے خواب آپ کو یس کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ کام ہو جائے گا، اور آپ سمجھیں کہ خواب کا مطلب نو ہے. یعنی کہ بالکل اپنے خواب کو مس انٹرپریٹ کر لیں. اپنے خوابوں کو صحیح انٹرپریٹ کیجیے گا، کیونکہ آپ کے خواب آپ کو خوشخبریاں دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ ایز اینڈ فلو ہے، سارا کچھ صحیح چل رہا ہے، لیکن آپ کے ذہن میں بڑی پینفل قسم کی اس طرح کے سوال آ رہے ہیں. واٹ ایف، اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، وہ ہو گیا تو کیا ہوگا، اس کو نہ کچھ ہو جائے، اس کو نہ کچھ ہو جائے، یہ نہ چلا جائے، وہ نہ ہو جائے. کچھ اس طرح کی چیزیں آپ سوچ رہے ہیں جن کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ چیزیں آپ کو تھوڑا سا ڈسٹرب کر سکتی ہیں. تو اپنے ذہن سے جب بھی کوئی واٹ ایف اگر یہ ہوا تو یہ چیزیں نکال دیجیے گا. جب آئے گا وہ اسٹیشن تو دیکھ لیں گے کیا ہوگا. ابھی بلا وجہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو ہم جن کے بارے میں سوچتے ہیں، جن پرابلمس کے بارے میں یہ ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا، وہ اکثر نہیں ہوا کرتی. لہٰذا نو واٹ ایفس اپنے اس میں سے نکال دیجیے. اور لگتا یہ ہے کہ اگلے 3-4 ہفتے
मुझे ये लग रहा है कि अगले 3-4 हफ्ते में आप अपनी स्किन केयर के बारे में बहुत तवज्जो देंगे। मुझे लगता है कि बाय द एंड ऑफ सितंबर आप स्किन केयर स्पेशलिस्ट बन जाएंगे, क्योंकि कुछ ये चीज़ आपको आप सीख रहे हैं या आप कर रहे हैं स्किन के हवाले से और मेकअप के हवाले से। अपने जो बॉडी इमेज है, ये 2-3 महीने बाद दोबारा आप पर ये चीज़ आई है। कुछ अर्सा पहले भी आप बहुत ज़्यादा शीशा देख रहे थे और अपने इमेज से थोड़े से डिससेटिस्फाइड थे। अब आप इमेज से डिससेटिस्फाइड नहीं, आप दोबारा बहुत ज़्यादा आईना देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा शीशे के सामने खड़े हो रहे हैं। इस हफ्ते और अगले 2-3 हफ्ते डिस्टर्बेंस नहीं है, बल्कि इसमें एक प्लेजेंट सा सरप्राइज़ है, इम्प्रूवमेंट है। अब चाहते हैं कि रंग ज़्यादा, मेरा स्किन ज़्यादा अच्छी हो जाए, मेरा वार्डरोब ज़्यादा अच्छी हो जाए। यू आर इनटू इम्प्रूवमेंट। पहले तो आप थोड़ा सा उसमें नेगेटिव एंगल था, अब पॉजिटिव एंगल जो आप इस हफ्ते कर रहे हैं। और दूसरा जो आप चेंज करना चाहते हैं वो आप चेंज कर लेंगे और कामयाबी है। और जो एक चीज़ होती है ना कि मुझे अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को चेंज करना है, उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे और अपने जैसे कमेटियाँ डालना या कोई प्राइस बॉन्ड ख़रीदना या कोई लॉटरी टिकट्स ख़रीदना, इसके बारे में आप सीरियसली सोचते नज़र आते हैं। और उसके साथ साथ एक डिटर्मिनेशन है कि अगर आप पे कोई कर्जा है या कुछ आपने किसी का देना है, कोई भी डेट है, तो वो अब होगा कि मैंने अब हर डेट को क्लियर कर देना। अब देखते हैं आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है, हैप्पीनेस, एन्जॉयमेंट और इट्स अ गुड वीक फॉर यू, वेरी गुड वीक, वेरी पॉजिटिव एनर्जी है सब की। अब पॉजिटिव एनर्जी को आपने खुद अपने लिए पॉजिटिव बनाना होगा। हम तो आपको बता रहे हैं कि मुझे इस हफ्ते ऐसे लग रहा है कि जैसे आप इंजॉय कर रहे हैं सारा कुछ अभी हमने देखा, लेकिन वो करना आपने खुद है। अगर आप अपने आप को व्हाट इफ्स में डाल देंगे, बिला वजह की सोचें, बिला वजह की वरी में, तो फिर वो प्रॉब्लम आपकी अपनी है। नेगेटिव एनर्जी आपकी ये है कि आपको लोग इरिटेट करेंगे, जैसे आपको बार बार एक ही बात, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके साथ बार बार एक ही बात को रिपीट करेंगे, एक ही बात को बार बार रिपीट करेंगे और उनकी ये जो रिपीटेडली एक ही बात करना है, ये आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर सकता है। इसका आपको तदारुक करना होगा। अब ये नेगेटिव एनर्जी जो है कि लोगों की बातें रिपीट करना आपको परेशान कर सकता है। आपका जो हेल्थ अलर्ट है, ठीक है, एन्जॉय योरसेल्फ। और आपकी जो लव वाइब है वो ज़बरदस्त है, बल्कि ऐसा लगता है कि रोमांस बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में लग रहा है, रोमांस बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में लग रहा है। यानी कोई शख्स ऐसा जो जैसा आप चाहते हैं, पार्टनर या लवर या व्हाटएवर, वो आपको बिल्कुल वैसे का वैसा मिलता दिखाई देता है। सो ये 2-3 हफ्ते लिब्रा लोगों के लिए बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं। अब देखते हैं नंबर क्या है आपका। नंबर है आपका 10 नंबर बड़ा ज़बरदस्त नंबर होता है। जैसा भी हमने देखा था एस्ट्रोलॉजी में देखा था कि क्लियर योर डेट्स, आपके अंदर ये एक दिन, आप इस हफ्ते किसी को एक दिन होगा आप सोकर उठेंगे और आपके ज़हन में पहला ख्याल ये आएगा कि मैंने हर तरह का कर्जा उतारना है, हर तरह का डेट क्लियर करना है। तो यहाँ पर भी जो 10 नंबर है वो कहता है कि अपना जो भी डेट्स हैं माजी के, वो क्लियर करें, चाहे वो रूहानी हैं, चाहे वो दुनियावी हैं। जो भी डेट्स हैं, किसी से माफ़ी मांगनी है, किसी को आपने मदद करनी है, जो भी आपने करना है, जो भी कर्जा आप पर है उसको आप उतारने की पोजीशन में है। और आप इसमें जो चैलेंजिंग सिचुएशन है उनको आप जो भी चैलेंज इस हफ्ते आपके सामने आएगा उसको आप आसानी से जीत जाएंगे। अब नंबर और कलर देखते हैं। आपका जो स्टोन है इस हफ्ते का वो है जी गार्नेट आपका कलर स्टोन है। गार्नेट एक बहुत अच्छा पत्थर होता है। ये अगर थंबल में हम लेते हैं तो मैरून डार्क ब्लैकिश रेड होता है और इसमें गोल्डन लाइंस होती। बेहतरीन पत्थर है। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम इसमें से निकाल के आपको दिखा सकूं कि ये कितना खूबसूरत पत्थर होता है। इसको आप अपने सराहने रखिए। गार्नेट की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव होती है। इससे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते गार्नेट के। गार्नेट जो हम लकी स्टोन्स वीक के निकालते हैं उनकी नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। सो गार्नेट आपका इस हफ्ते का स्टोन है और कलर आपका पिंक है।
اب دیکھتے ہیں آپ کا ڈیوائن میسج کیا ہے. اس ہفتے کا ڈیوائن میسج ہمارے لبرا دوستوں کے لیے ہے کہ آپ کو تھوڑا سا سوچنا یہ ہے کہ مجھے دنیا میں کیوں بھیجا گیا. آپ لاپرواہی برت رہے ہیں اپنے اس مقصد سے جس کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا. اس ہفتے آپ کو آپ کی یونیورس سے ایسے میسج، آپ کے ارد گرد کائنات سے ایسے میسیجز مل سکتے ہیں جن سے آپ کو اویئرنیس ہوگی کہ آپ کا دنیا میں لائے جانے کا مقصد کیا ہے، ایکچولی آپ اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں. تو غور کیجئے ان اشاروں پر جو آپ کو ملتے ہیں، جو آپ کو یونیورس میسیجز دے رہا ہوتا ہے، انہیں کلیکٹ کیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کرنے کیا آئے ہیں اور آپ نے کرنا کیا ہے. موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن کی طرف، اسکارپیو کی طرف. ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے یہ ہفتہ تھوڑا سا جسے کہہ لیں اس میں انہیں احساس تنہائی محسوس ہوگا. انہیں لگے گا کہ میری جنگ میں تنہا ہوں. یہ احساس ہے سب کے ہوتے ہوئے احساس تنہائی. ہمارے اسکارپیو دوستوں پر اس طرح کا ٹائم اکثر آتا ہوتا ہے جب انہیں لگتا ہے کہ میں سب کے بیچ میں تنہا ہوں، سب ہیں لیکن میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، یا میرا کوئی نہیں ہے، یا میری ہیلپ کوئی نہیں ہے. اپنے کریئر میں یا کسی زندگی کے کسی ایک محاذ میں آپ تنہا محسوس کرتے ہیں. تو اس ہفتے بھی ایسا ہی آ رہا ہے، اور وہ یہ رہا ہے کہ شاید آپ تنہائی کا احساس آپ کو اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اوائڈ کر رہے ہیں، آپ جان کر لوگوں سے مل نہیں رہے ہیں، آپ کا دل نہیں کر رہا ہے، آپ اریٹیٹڈ ہیں. یہ تنہائی آپ کی خود کی سیلف کریٹڈ ہے، اس لیے آپ تنہائی کر رہے ہیں. آپ نے لوگوں کو ابینڈن کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے. فلاں آپ کو اریٹیٹ کر رہا ہے، فلاں بدتمیز ہے، فلاں سے دل نہیں کر رہا بات کرنے کو، فلاں لاؤڈ ہے، فلاں شکل نہیں پسند ہے. یعنی کہ اس طرح کی چیزیں جو کہ آپ کے اندر کو تھوڑا آپ کا اندر ایجی ہوا ہے، آپ کا اندر جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ اس کو سکون چاہیے. آپ کی روح کو تھوڑی سی تنہائی کی تلاش ہے. اس کے لیے آپ تھوڑا سا کسی لانگ واک پہ چلے جائیے، کسی سولو ویکیشن پر چلے جائیے، کچھ دیر اکیلے بالکل خاموشی میں ٹائم گزاریے. ڈو ناٹ ڈسٹرب کا بورڈ لگا دیجئے. اپنی سوچوں کو خود پرکھیے، خود پڑھیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ چیک آن یور سیلف یہ ہے. اور اس کے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس ہفتے کا جو رویہ ہے تھوڑا سا سیلف سیبوٹائزنگ ہے، کہ آپ اپنے آپ کو خود نقصان پہنچا سکتے ہیں، خود لوگوں کو ناراض کر سکتے ہیں، یا خود رانگ ججمنٹس کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ بہت زیادہ ججمنٹل ہوئے ہیں، ہر چیز میں، ہر کام میں آپ جج کی کرسی پر بیٹھے ہوئے اور فیصلے سنائی جا رہے ہیں. تو اس سے تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کیجئے کہ آپ کے یہ جو کانورسیشنز ہیں ان کو اسٹڈی کیجئے. خاص طور پہ جو آپ کی کانورسیشن جو آپ کے دوستوں کے ساتھ ہے وہ تھوڑی سی ڈراسٹک اور سیلف ڈسٹرکٹیو لگ رہی ہیں. لگ رہا ہے کہ آپ کے جو دوست ہیں وہ ان سے تھوڑا سا آئی ڈونٹ نو بٹ ایسے ہی آپ کے پلانیٹری پوزیشنز کہہ رہے ہیں کہ ڈسکشنز ود فرینڈز آر سیلف سیبوٹائزنگ یا سیلف ڈسٹرکٹیو یا تھوڑا سا ڈراسٹک. تو آپ کو کمفرٹ چاہیے، آپ کے اندر کو سکون چاہیے. جیسے ہوتا ہے نا کہ زخم کھلا ہوا اس کو مرہم کی ضرورت ہے، اور یہ بھی سیلف کریٹڈ ہے. بہت زیادہ سال کے جب یہ دن آتے ہیں، جب سال اینڈ ہو رہا ہوتا ہے، تو اسکارپیو لوگوں کے اوپر یہ بار بار اس طرح کے کوئی ان کو اٹیکس ہونے لگ جاتے ہیں جہاں یہ اپنے آپ کو فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ میں زخمی ہوں اور مجھے، لیکن یہ سارا کچھ ذہن کے لیول پر ہوتا ہے. آپ ایسا سوچ رہے ہوتے ہیں، ایکچولی ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں تو آئی ول سے اڈیپٹیبلٹی، کہ حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہی نیم آف دا گیم آپ کے لیے، کہ اپنے آپ کو حالات کے مطابق ڈھالیے، اپنے آپ کو کمفرٹ دیجیے خاموشی اور تنہائی میں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کہاں پر کیا کر رہے ہیں، کہاں پر غلط ہیں، اور آپ کو کہاں پر جو ہے کمفرٹ مل سکتی ہے. لہٰذا لوگوں کے اوپر اتنی ججمنٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ خود میں کہیں ایجی اور اریٹیٹڈ ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کریئر بہت اچھا جا رہا ہے. اگر آپ کو ترقی نظر آتی ہے، لگتا ہے کہ یہ جو ویک ہے اس ویک میں آپ اچانک کوئی بوسٹر مل سکتا ہے، اچانک کوئی آپ کو بوسٹر مل سکتا ہے، یا کامیابی مل سکتی ہے، یا کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو یہاں سے یہاں لے جائے. آپ نے ایک اور بات کی کیئر کرنی ہے کہ آپ نے پیسہ جو ہے اس پر احتیاط کیجیے گا، اور پیسہ خاص طور پہ ادھار دینے پر، اور ادھار نہیں دینا، اور خاص طور پہ ادھار لینا بھی نہیں. ادھار کا لفظ جیسے کراس کر دیجیے، نہ ادھار لینا ہے نہ ادھار دینا ہے. تو یہ ذرا اس پہ خیال رکھیے گا، کیونکہ جو اس ہفتے آپ لون لیں گے وہ آپ کے لیے پرابلم کا باعث بن سکتا ہے. دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کیا ہے. اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ آپ کو
آپ کے مسئلے کا حل فوراً مل سکتا ہے. اچانک جو یہ دکھی کیفیت آپ کے اوپر تاری آپ نے خود کی بھی، ایسے کوئی اچانک کوئی چیز اٹھا کر آپ کے اوپر سے لے جائے گی اور آپ بالکل فریش، لائٹ اور ہیپی فیل کریں گے. اس کے لیے آپ کوئی انرجی ڈرنکس لے لیجئے. جیسے آپ کوئی ڈرنک، پانی جو ہوتا ہے یہ زیادہ پئیں. پانی میں، لیکوڈ میں، جوسز میں، اس میں آپ کے لیے شفا ہے. اور یہ چیزیں جو یہ سیلف کریٹڈ غم اور دکھ آپ کے اوپر طاری ہے، یہ اچانک آپ کے اوپر سے اٹھ سکتا ہے، اچانک بالکل ایسے. اور کی ہے لیکوڈ انٹیک. چائے زیادہ پی لیں، کافی زیادہ پی لیں، جوسز زیادہ پی لیں، اس سے یہ آپ کو ہیلپ ہوگی. نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی شخص آپ کے اوپر نظر رکھے گا، یا آپ کو نظر لگ سکتی ہے، یا آپ پہ نظریں ہیں، کوئی آپ کی جاسوسی ہو رہی ہے، آپ کی جیسے آپ کے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے. ہو سکتا ہے آپ جو اتنے اریٹیٹڈ ہیں یا اریٹیبل ہوئے ہیں اس کی وجہ یہی ہو کہ کوئی آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے اور آپ محسوس کر رہے ہیں اس کو. تو یہ نیگیٹو انرجی جو ہے نا، یہ نظروں کی ہے. اپنی تھوڑی سی نظر اپنی اتاریے گا، یا اپنے ماحول میں جو نظروں کی سے کلینزنگ ہوتی ہے وہ کیجیے گا. اس کو آسان حل ہے، 2-3 موم بتیاں لگا دیجیے یا اسمجنگ کر دیجیے. اسمجنگ از دا بیسٹ تھنگ فار دس نظر تھنگ، یا جو بھی یہ نیگیٹو انرجی ہوتی ہے اس کے لیے. ابھی ہم دیکھتے ہیں اسٹون بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سا اس کے لیے ہوگا. لیکن بہرحال نظر کی جو انرجی ہے بد نظر کی، اسے اپنے ارد گرد سے دور کیجیے. آپ کا ہیلتھ الرٹ جو ہے، اس میں آپ کا ہیلتھ الرٹ جو ہے وہ تھوڑا سا اس ہفتے کچھ اس طرح کا ہے، جیسے ہیڈ ایک اور بیک ایک، باڈی میں درد. اس کے لیے علاج صرف پین کلر ہے اور تھوڑا سا ریلیکسن، مسل ریلیکسن آپ کو چاہیے. آپ کے مسلس بہت اسٹیف ہوئے ہیں اور باڈی میں جو کھچاؤ ہے اس کی کیفیت دکھائی دیتی ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کا لو الرٹ کیا ہے. لو الرٹ بہت قریب ہے. لو آپ کے ارد گرد ہے، صرف شاید آپ لو کی طرف دیکھ نہیں رہے ہیں یا لو کو لفٹ نہیں کرا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ کچھ دیر تھوڑا سا تنہائی اور اداسی میں، جو بالکل میننگ لیس ہے، یوز لیس ہے. لیکن اگست اور ستمبر یہ 2 مہینے ہوتے ہیں جن میں جو ہمارے اسکارپیو دوست ہیں یہ اس طرح کی فیلنگس میں چلے جاتے ہیں. خود کوشش کر کے اس میں سے نکلیے. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا نمبر کیا ہے. نمبر آپ کا ہے 27. ایک بڑا دلچسپ نمبر ہے. اس نمبر کی جو وائب ہے نا، وہ یہ کہتی ہے کہ آپ تھوڑا سا جو بھی ہم نے یہاں اسٹرالوجی میں بھی دیکھا، ٹیروس بھی کہہ رہے تھے، وہ یہ بھی اسپریچول پارٹنرشپ کو ظاہر کرتا ہے کہ کسی کا روحانی طور پر کسی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے اس مرحلے سے نکلیے. آپ کو جذباتیت کا زود حص ہوئے ہیں آپ، تو اسپریچول پارٹنرشپ آپ کو چاہیے. اسپریچول پارٹنرشپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑی سی ہیلپ دے کے، کسی دھکا دے کے اپنے آپ کو اس اپنی کرنٹ سچویشن سے نکال لیجیے. آپ نکل جائیں گے کیونکہ یہ بلاک سیلف کریٹڈ ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کا جو ہے پتھر کیا ہے. جس سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پتھر بھی آپ کا وہی آئے گا جس کی کہ آپ کو ضرورت ہے. پتھر آپ کا کارنیلین ہے، CARNELIAN. کارنیلین ایک پتھر ہے جس میں سم ٹائمز ریڈش ٹون ہوتی ہے. اس طرح کا یہ پتھر ہوتا ہے. جیسے یہ پتھر آپ دیکھیے، یہ اس طرح کا پتھر ہوتا ہے. دس از ریڈ پتھر، اور یہ تھمبل میں راؤنڈ میں مل جاتا ہے. کارنیلین کو ایسے ہاتھ میں پکڑ کے جب بھی یہ سچویشن ہو، خاص طور پہ ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں ان کے لیے، اس کو آپ اگر آپ ایسے ہی پتھر لیتے ہیں، فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دینے لگی ہوں کہ یہ میں نے ایک روز کوارٹز لیا، نکلا بھائی. اس پتھر کو اگر ہم ایسے پکڑتے ہیں اور اس طرح سے رکھتے ہیں اپنے ہاتھ میں، تو یہ آپ کے اندر جو یہ نیگیٹو انرجی ہے یہ آپ کے جسم سے ایبزارب کر لیتے ہیں، چوس لیتے ہیں. بہت اچھی دوائی ہے. بجائے اس کے کہ آپ ریلیکسن کھائیں یا کوئی اینٹی ڈپریسنٹ کھائیں، یہ پتھر کارنیلین لے لیجیے، اور اس کے ساتھ جیسے ہر اس کا علاج جو ہوتا ہے، جو سیلف کریٹڈ غم ہوتا ہے، اس کا علاج روز کوارٹز ہوتا ہے. لیکن آپ کے لیے روز کوارٹز تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ ایک کارنیلین لے لیں تو اس ہفتے کی جو الجھن ہے یہ آپ کو اس ہفتے کی الجھن آپ کو اس سے آپ نکل سکتے ہیں. اور جو کلر آپ کا ہے اس ہفتے کا وہ گرین ہے. گرین کلر شاید اس لیے بھی آتا ہے کہ جب آپ کمپوز ہونا چاہتے ہیں تو اس وقت گرین کلر آ جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں ڈیوائن میسج کیا ہے. ڈیوائن میسج آپ کا ہے کہ آپ کو آپ کا جو فیملی ہے
اس کے ساتھ وقت گزاریں۔ ہو سکتا ہے فیملی کے ایشوز ایسے ہوں جنہوں نے آپ کو پریشان کیا، ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیزیں ہوں جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہو، لیکن آپ اس کو بہت زیادہ لفٹ نہ کرا رہے ہوں، اس کو بہت زیادہ آپ کو لگ نہ رہا ہو، لیکن اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریے اور فیملی میں معاف کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر کسی سے آپ کی فیملی میں یا رشتہ داروں میں یا دوستوں میں جو کلوز آپ کے لوگ ہیں ان لوگوں کو معاف کر دیجیے اور معافی طلب کر لیجیے۔ معافی کی طلب معاف کر دیں اور معافی مانگ لیں، اس سے آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں گے۔ اب موو کرتے ہیں اگلے سائن سیگیٹیریس کی طرح۔ ہمارے جو سیگیٹیریس دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ ایسا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ دنوں سے آپ کو ضد پر اڑے ہوئے تھے، کوئی چیز آپ کو اندر ایسے کوئی ضد کوئی غصہ اس نے آپ کو ایسے جکڑا ہوا تھا، اچانک آپ کا وہ ضد یا غصہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور جیسے آپ بالکل ایزی ہو جاتے ہیں۔ ضد جب ٹوٹتی ہے نا اور ایزیلی آپ خود ضد اسے نجات پا لیتے، تو اس طرح کی اس ہفتے کی کیفیت ہے۔ کوئی انرجی اپ لفٹ ہے، کوئی سوشل اپ لفٹ ہے، کوئی ملنا جلنا آپ کے لیے نظر آتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑوں کا ختم ہونا نظر آتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ جو I'm relaxed, I'm easy، اس طرح کی کوئی فیلنگ آتی ہے اور آپ کا جو بھی ارد گرد آپ کے ٹینشن ہے اسے آپ کو دور کرنے کی پوزیشن میں نظر آتے ہیں۔ لگتا ہے کہ جیسے آپ خود چیزوں کو نارملائز کر دیں گے کیونکہ آپ اپنے اندر کمفرٹیبل ہیں، تو آپ چاہیں گے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ بھی کمفرٹیبل ہو جائیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے لیے یہ کمفرٹ کا ویک ہے، کمفرٹ اپنے آپ کو بھی کمفرٹیبل رکھنا اور دوسروں کو بھی رکھنا۔ اور اس ہفتے کی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ ریئلائز کریں گے کہ دیر از نتھنگ بیٹر دین گڈ فرینڈس، اچھے دوستوں سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ سو آپ اس برائٹ ویک کو، یہ ویک دس از اے برائٹ ویک اینڈ اے ہیپی ویک اینڈ اے ہیپننگ ویک، اس کو انجوائے کیجیے دوستوں کے ساتھ۔ اور اس کے بعد یہ لگتا ہے کہ جیسے ہمارے جو سیگیٹیریس دوست ہیں ان کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ سارے نامکمل کام مکمل کر دیے جائیں۔ وہ ایک ٹو ڈو، ایک لسٹ نہیں ہوتی جب ہم بناتے ہیں تھنگس ٹو ڈو، اس کو کمپلیٹ کر دیں گے، یہ بھی کر دیا، یہ بھی کر دیا، یہ بھی کر دیا، اس طرح کی کوئی انرجی۔ بڑے عرصے بعد آپ کے اندر کوئی ایسی انرجی آئی ہے کہ آپ کاموں کو ختم کریں گے، یہ ساری چیزیں ختم کر کے کمپلیٹ کر کے فارغ ہو جائیں گے، لیکن آپ کو بار بار آپ کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کی جائے گی، آپ کو تنگ کیا جائے گا، غصہ چڑھانے کی کوشش، جان کے نہیں لیکن حالات ایسے جیسے ٹریفک جیم میں پھنس گئے اور غصہ آ گیا، جیسے گھر آئے ہیں تو بچے آپس میں لڑ رہے ہیں تو غصہ آ گیا، یا کسی نے کوئی ایسی اپنے بیڈ موڈ میں کوئی ایسی بات کر دی، آپ کا موڈ آف ہو گیا۔ یعنی کہ اس طرح سے ایکسٹرنل چیزیں ہیں جن کا آپ سے تعلق بھی کوئی نہیں، دو لوگ لڑ رہے ہیں، آپ کو بلا وجہ جو ہے اس میں گھسیٹا جائے گا یا آپ اس سے اریٹیٹ ہوں گے۔ اس سے جو ہے یہ چیز آپ کو جو ہے آوازار کر سکتی ہے، بیزار کر سکتی ہے، آپ اس پہ توجہ نہ دیجیے گا۔ جب تک کوئی چیز آپ کے اندر آپ کے کلوز نہ ہو اس پر پرواہ مت کیجیے گا، ورنہ آپ کا یہ جو انرجی کا اور اپ لفٹ کا اور برائٹ ویک ہے یہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ اور یہ سمجھ لیجیے کہ یہاں پر آپ کو موقع مل رہے ہیں فلائٹ کے، جسٹ فلائی۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو کریئر بوسٹ مل سکتا ہے، کوئی رکا ہوا کام ہو سکتا ہے اچانک، جیسے ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل روشنی نظر آتی ہے کہ اچھا یہ کام اب ہو جائے گا، کوئی ڈیٹس مل جاتی ہیں، کوئی تاریخیں مل جاتی ہیں، اچھا اب یہ کام ہے، یہ ایسے تھا، اب یہ ایسے ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اگر آپ کی کوئی سبلنگ رائیولری تھی یا گھر میں بہن بھائیوں کا یا فیملی کا کوئی جھگڑا تھا تو وہ ختم ہو جائے گا، بڑے آرام سے ختم ہو جائے گا۔ اور اس میں ہو سکتا ہے کہ چونکہ آپ خود ایزی ہیں، آپ خود ہنس بول رہے ہیں، آپ کی ڈپلومیٹک سٹریک آپ کے اندر ہے، تو میں بھی اس وجہ سے بھی حالات جو ہیں وہ آپ ایک دم آسان کر سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے پازیٹیو انرجی کیا ہے ٹیرو کارڈز کی۔ ٹیرو کارڈز کے حوالے سے پازیٹیو انرجی یہ ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے یہاں پہ کہا ایک کمفرٹ لیول آپ کو مل جائے گا، آپ کو لگے گا کہ جیسے کہ آئی ایم دی ایلڈسٹ، کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ ڈائننگ ٹیبل ہے اس کی ہیڈ چیئر پر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ فیصلے کرتے ہیں، کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں اور لوگ آپ کو کچھ کہتے بھی نہیں اور آپ کی بات مان بھی لیتے ہیں، اس طرح کی انرجی ہے۔ سو اس ہفتے لوگ ریسیپٹیو ہیں آپ کی طرف، آپ کی بات مان رہے ہیں، سو اپنی بات منوانے کی اگر آپ نے کچھ منوانی ہے تو منوا لیجیے۔ اب دیکھتے ہیں آپ کا بیڈ انرجی۔ بیڈ انرجی یہ ہے کہ آپ کا ذہن جو ہے بہت ججمنٹل ہوا ہے، بہت زیادہ۔ اپنی جتنی بھی آپ کے اوپینین ہیں لوگوں کے بارے میں انہیں ری وزٹ کیجیے۔ ہو سکتا ہے جس کو آپ اچھا کہتے، جس کو آپ برا کہتے ہو وہ برا نہ ہو، اچھا ہو،
تو جو آپ کی بیڈ ججمنٹس ہیں لوگوں کے بارے میں، جو آپ نے ٹیگس لگا دیے ہیں کہ یہ دھوکے باز ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ برا ہے، یہ چغلخور ہے، ان کو ری وزٹ کیجیے۔ اب دیکھتے ہیں آپ کا ہیلتھ الرٹ آپ کا بالکل ٹھیک ہے، البتہ یہاں پر جو آپ کو شاید آپ کا اسکرین ٹائم زیادہ ہوا ہے کیونکہ آپ کو ریڈیشن سے پرابلم آ رہی ہے، الیکٹرو میگنیٹک اسموگ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریڈیشن سے آپ کو جو آپ کا چہرہ ہے، آپ کی آنکھیں یا آپ کے سائنسز، کچھ اس طرح کا ایشو ہو سکتا ہے۔ سائنسز کا بیسک ایشو ہے اور آئز کی انفیکشن کا بیسک ایشو ہے، اور وہ بھی اس کے لیے یہ ہے کیونکہ الرجی ہے، کوئی اینٹی الرجک دیکھیے گا، اور اس اینٹی الرجک کے ساتھ ساتھ آپ تھوڑا سا اسکرین ٹائم کم کیجیے گا۔ اب آپ کا لو الرٹ دیکھتے ہیں۔ لو الرٹ میں آپ کو تھوڑا احساس تنہائی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اور آپ کا پارٹنر سیم پیج پر نہیں ہے، وہ آپ کی سیم پیج پر ہے، اسے لے آئیے، لیکن یہ صرف آن دا لیول آف تھاٹ ہے کہ آپ کو لگتا ہے یو اینڈ یور لور اور یور ہسبینڈ اور یور اسپاؤس از ناٹ آن دا سیم پیج اور یور وائف از ناٹ لسننگ ٹو یو، یہ آپ اسے اپنے پیج پر، کیونکہ اس وقت آپ کی جو ڈپلومیٹک اسٹریک ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، آپ کسی کو بھی کھینچ کھانچ کے اپنے پچ پر لے آئیں گے، کوئی بھی بندہ اس وقت آپ کی پچ سے نہیں ہٹ سکتا، تو یہ کر لیجیے گا، ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں آپ کا نمبر کیا ہے۔ نمبر آپ کا اس ہفتے کا 7 ہے، نمبر آپ کا 7 ہے، اور 7 نمبر پرسنل گروتھ کو ظاہر کرتا ہے۔ آگے بڑھتے جائیے، رکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جیسے اپنی گاڑی کو سٹارٹ کریں اور 5ویں گیئر میں ڈال کے تو موو کریں، بالکل کہیں رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نمبر 7 کہتا ہے کہ آپ انرجیٹک ہیں، آپ کے ساتھ پرسنل گروتھ کا ٹائم ہے، جسٹ ڈونٹ اسٹاپ، جسٹ ڈونٹ لسن، ادھر ادھر نہ دیکھیں، سیدھا فوکس ہو کے اپنا ڈرائیو کریں اور اپنی جو ٹیک آف ہے وہ کریں۔ اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے لکی پتھر اور لکی سٹون کیا ہے۔ لکی پتھر آپ کے لیے ہے جی اسموکی کوارٹز۔ اسموکی کوارٹز بڑا خوبصورت پتھر ہوتا ہے، عام مل جاتا ہے، اس کو استھمبل فارم میں لے لیجئے اس طرح سے اور اپنے بیڈ سائڈ پہ رکھ لیجئے، یہ جو آپ کی ارد گرد جتنی بھی نیگیٹو انرجی ہے یہ ایبزارب کر لے گا۔ پتھروں کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ نیگیٹو انرجی کو ایبزارب کر لیتے ہیں، جذب کر لیتے ہیں اپنے اندر، اور ماحول سے، ایئر سے اس کو نکال دیتے ہیں۔ کوئی اور جادو نہیں ہوتا، صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں اور کوئی قسمت اور کچھ نہیں ہوتی جو سٹونز میں بتاتی ہوں، جسٹ فار یو کہ جو بھی نیگیٹو انرجی آپ کے ارد گرد ہے وہ دور ہو جائے۔ اور کلر آپ کا ہے اسکن کلر، اسکن شیڈ براؤن، لائٹ براؤن اسکن شیڈز، یہ آپ کے لکی کلر ہیں اس ہفتے کے، پرٹیکولرلی جسے ہم فون کہتے ہیں، اسکن کہتے ہیں، وہ کلر۔ اب دیکھتے ہیں آپ کا ڈیوائن میسج کیا ہے۔ ڈیوائن میسج آپ کا ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی کام میں، کچھ بھی کام ہے، مدد چاہیے، مشکل ہے، راستے میں پرابلم ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، تو اس کا حل دعا میں ہے۔ لاسٹ ویک بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، اس ہفتے بھی یہی ہے کہ آپ کو مدد مانگے، مدد مل جائے گی، لیکن اس میں کسی جو ڈیوائن میسج ہوتا ہے وہ انسانوں سے وابستہ نہیں ہوتا۔ آپ رب کے آگے جھولی پھیلائیے، رب کے آگے ہاتھ پھیلائیے، آپ کو آپ کی مدد مل جائے گی، کیونکہ اس ہفتے آپ کے سجدے جو ہیں وہ بڑے بارآور ثابت ہو سکتے ہیں، آپ کے عبادات، آپ کے سجدے بہت بارآور ہو سکتے ہیں، تو آپ جو چاہتے ہیں وہ مانگ لیجئے، مل جائے گا، مانگنے سے مل جائے گا۔ ہمارے کیپریکارن دوستوں کے لیے یہ ہفتہ جو ہے اس میں بیسک ان کو توجہ اپنے کریئر پر کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں پر جیسے ہوتا ہے کچھ ایسے حالات دکھائی دیتے ہیں کہ جہاں یہ بہت زیادہ کامیابی سے اپنے گولز کو اچیو کر سکتے ہیں، اور ہمارے کیپریکارن دوستوں کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے جب یہ پیسے کماتے ہیں، ان کو پیسہ مل جاتا ہے، کہیں سے ان کی وہ بڑھ جاتی ہے کلائنٹیل، یا ان کا پول بڑھ جاتا ہے، یا ان کی بونس واٹ ایور، تو آپ کچھ بھی سمجھ لیجئے، کہیں سے بھی ان کو پیسہ جو ہے وہ ان کو حاصل ہو رہا ہے، اور ایک ہوتا ہے نا ہارڈ ورک، محنت جب وصول ہوتی ہے تو محنت وصول ہو رہی ہے ان کو اس ہفتے، کافی اچھا ان کے لیے ہفتہ ہے، اور اس میں بریک تھرو بھی ہے۔ اگر آپ جاب تلاش کر رہے ہیں، اگر آپ کو کام ایسا کر رہے ہیں، آپ کو کریئر کی ترقی، یعنی لیڈرز بھی تیزی سے آپ چل رہے ہیں، اور اس میں اسٹیٹس سے زیادہ صرف پیسے کا مسئلہ ہے، پیسہ آ رہا ہے، کئی طرف سے آ رہا ہے، اور کافی زیادہ آپ کما بھی سکتے ہیں۔
اب کمانے کے ساتھ ساتھ دوسری بات جو کیپریکارن لوگوں کو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ذہنی طور پر کسی الجھاؤ کا یا کنفیوژن کا شکار ہو سکتے ہیں. یعنی کہ آپ چیزوں کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسا آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اس طرح نہیں دیکھ رہے جیسے کہ وہ ہیں. اس کو ذرا ٹھیک کیجیے اپنے ذہن کو، کیونکہ جہاں پر آپ کی ذہن کو نہیں، ذہن تو آپ کا اچھا ہے، پرفیکٹ ہے، بلکہ ہمارے کیپریکارن لوگ تو ہیں ہی ذہین برج. تو کرنا آپ کو یہ ہے کہ اپنا جو آپ کا پرسیپشن ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. کچھ دھندلایا سا آپ کا دماغ ہے، کچھ الجھن سی آپ کو دکھ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی چیز میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے. جیسے ہوتا ہے نا، آپ کو لگتا ہے کوئی درد میرے پیچھے پڑ گیا ہے، یا کوئی یعنی کہ آپ کو ہیڈ ایک نہیں آپ کی جان چھوڑ رہا، یا آپ کو ماضی آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا، اور اس کے ساتھ جو لوگوں کی الجھن، ایک اریٹیبلٹی ہے، تین چیزیں آپ کے پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں. آپ اریٹیبلٹی سے ہٹتے ہیں تو سر درد شروع ہو جاتا ہے، سر درد سے ہٹتے ہیں تو ماضی کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں. ان چیزوں کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کی سیلف کریٹڈ ہیں. آپ اریٹیٹڈ جس چیز سے، وہ ایک جرمن کہاوت ہے کہ جس بلا سے ڈر لگتا ہے اس کو ڈنر پر بلا لو. جس چیز سے اریٹیٹڈ ہے اس کو فیس کر لیجیے اور ماضی کو چھوڑ دیجیے. ماضی کا کوئی، لاسٹ ویک بھی آپ کو میں نے یہی بتایا تھا کہ ماضی کا کوئی وجود نہیں ہے. جو غلطیاں ہو گئیں، آپ سے ہو گئیں، بڑوں سے ہو گئیں، چھوٹوں سے ہو گئیں، جو بھی غلطیاں زندگی میں گزر گئیں سو گزر گئیں. پٹ اکراس اینڈ موو آن، اور انجوائے دا مومنٹ. یہ مومنٹ بہت آپ کا انجوائے کرنے کا ہے، آپ کے لیے شاپنگ کا ہے، بائنگ کا ہے. جو کمایا اس کو آپ خرچ بھی رہے ہیں. جو اسپینڈنگ ہے نا، اس کے بارے میں آپ کو مشورہ دے رہی ہوں کہ آپ کنفیوزڈ ہیں. آپ یہ لینا چاہتے ہیں، یہ لے آتے ہیں. آپ یہ لینا چاہتے ہیں، یعنی کہ یو ڈونٹ نو. آپ کو اپنے اندر خوشی پیدا کرنی چاہیے، امید پیدا کرنی چاہیے. دو چیزیں ہیں جس وقت آپ میں لیک کر رہی ہیں. آپ کو ایک فیلنگ آف جسے ہم برائٹ کہتے ہیں، اپ لفٹ کی فیل ہوتی ہے، یہ آپ کو اپنے اندر کریٹ کرنی چاہیے. اور ویسے آپ کا حالات، آپ کے واقعات سب صحیح جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے زندگی میں آپ کو کہیں رومانس یا جذباتی تشنگی ہو، اور اگر آپ ایک ریلیشن شپ میں بھی ہیں یا آپ میرڈ بھی ہیں یا واٹ ایور، وہ بھی آپ کو اس میں ایک فیلنگ آف جسے ہم کہتے ہیں سیٹسفیکشن نہیں آ رہی ہے. لہٰذا اس پر آپ فوکس کیجئے. کہیں رومانس، کہیں جذبات آپ کو ہرٹ کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، اس پر آپ فوکس کیجئے. اور آپ کا جو ہارڈ ورک آپ کو پے آف کر رہا ہے، جو آپ کو چیزیں مل رہی ہیں یا آپ لے رہے ہیں، خرچ رہے ہیں، اسپینڈ کر رہے ہیں، اس کو انجوائے کرنے کی کوشش کیجئے. اور باقی ساری چیزیں جو ہے انہیں ایک طرف رکھ دیجئے. یہ جو آپ کی دردیں ہیں ان سے جان چھڑانے کی کوشش کیجئے، کیونکہ یہ ساری کی ساری اعصابی ہیں. یہ زیادہ تر مسئلہ جو ہے آپ کو سائیکولوجیکل ہے، اس سے نکلنے کی کوشش کیجئے. اور ہیڈ ایک کا ایک مسئلہ آپ کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے. کسی کیپریکارن کو ہیڈ ایک ہے، کسی کو یہ جوز میں درد ہے، کسی کو کندھے میں درد ہے، کسی کو اس ایریا شولڈرز، یہ جو ہمارے یہاں اپر آرم سے لے کے سر تک یہ جو ایریا ہے، اس میں سے کسی نہ کسی جگہ ہر کیپریکارن کو درد نکلی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. موسٹلی، ناٹ ہر، لیکن موسٹلی. تو یہ اس کا علاج اس وقت صرف پین کلر ہے. اس کے علاوہ آپ اور یہ کہ تھوڑا سا اپنا سائیکو انالیسس کر لیجیے، اب اس سے آپ کی جان چھٹ جائے گی. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے گڈ انرجی کیا ہے. اس ہفتے کی گڈ انرجی یہ ہے کہ آپ کے اندر کا مسافر اجاگر ہے. آپ کو اچانک، جیسے آپ کو کوئی اچانک آپ موڑتے ہیں اور سامنے منزل ہے، سامنے شہر ہے، سامنے باغ ہے، اچانک کچھ بہت بڑی چیز مل جانا، اچانک آپ کامیاب ہو جانا، اچانک کوئی بہت بڑی ہیپینس آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے. یعنی جد و جہد، اسٹرگل ایک دم ختم ہو سکتی ہے آپ کی. اب دیکھتے ہیں آپ کی نیگیٹو انرجی کیا ہے. نیگیٹو انرجی یہی ہے کہ آپ کو لوگ اریٹیٹ کر رہے ہیں، لوگ آپ کے کاموں میں انٹرفیئر کر رہے ہیں، آپ کو جو ہے آپ پر تنقید کر سکتے ہیں، آپ پر اریٹیٹ کر سکتے ہیں، آپ کو سوال اٹھا سکتے ہیں. آپ کو لوگوں کو تھوڑا سا بجائے خاموش رہنے کے آپ کو ڈسکشن کرنی ہے. جتنا جھگڑا کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے پرابلم الجھے گی. جھگڑا نہیں آپ نے کرنا، اس ہفتے آپ نے ڈسکشن کرنی ہے، اور ڈسکشن کی ٹیبل پر لے کے آنا ہے مخالفین کو، ورنہ یہ مخالفین جو ہیں یہ آپ کے لیے بہت بڑا جال بن سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں آپ کا ہیلتھ الرٹ. جیسے میں نے آپ کو کہا بھی کہ ویسے تو سب ٹھیک ہے، لیکن یہ جو چیزیں بھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتائی ہیں وہ ساری ٹیرو کارڈز بھی بتا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو جو باڈی ایکس ہیں ان سے نکلنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے. جو بھی آپ کر سکتے ہیں، فیزیو تھراپی کر سکتے ہیں، کوئی ریلیکسن لے سکتے ہیں، واٹ ایور، کیونکہ ابھی نہیں کریں گے تو یہ 4 ہفتے بھی یہ چیز چلے گی. اب آپ کا لو الرٹ دیکھتے ہیں. لو الرٹ آپ کا ٹھیک ہے.
अभी हमने एस्ट्रोलॉजी में देखा था कि आपको कहीं तशनगी महसूस हो रही है, सोचिए वो कौन सा एरिया है, वो कौन सा एंगल है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कहाँ पर कमी है, उस कमी को पूरा कीजिए, क्योंकि कहीं कमी है आपके अंदर जो आप महसूस कर रहे हैं कि ये चीज़ कम है, उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। अब आपका नंबर देखते हैं, क्या है आपका नंबर आपका ज़बरदस्त है, मेरा फेवरेट नंबर आपका दिस इज़ 3 नंबर जो है ना, ये बेस्ट नंबर कंसिडर किया जाता है। इसमें क्रिएटिविटी भी होती है, इसमें मोहब्बत भी होती है, इसमें दोस्ती भी होती है, और जिस हफ्ते को 3 रूल करता है वो हफ्ता आप खुशी लेकर आता है, बहरहाल खुशी लेकर आता है। तो अभी मैंने टैरो कार्ड्स में आपको बताया था कि अचानक कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपकी ज़िंदगी में आ सकती है, कोई तोहफा, कोई इनाम, कोई स्ट्रगल का, एंड समथिंग वेरी गुड माइट हैपन इन टू योर लाइफ दिस वीक। तो वही न्यूमरोलॉजी भी कह रही है नंबर 3 के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, ताकि आप इस नंबर से फ़ायदा उठा सकें। ये हफ़्ता फ़ायदा उठाने का है, कोशिश कीजिएगा कि आप फ़ायदा उठा सकें। अब देखते हैं आपके लिए लकी स्टोन क्या है और आपके लिए लकी कलर के। लकी स्टोन आपके लिए है जी ब्लड स्टोन होता है ग्रीन, और उस पर रेड डॉट्स होते हैं। ब्लड स्टोन जो होता है ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं, उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब लैक ऑफ एनर्जी फील हो रहा हो। तो ये पत्थर बहुत ज़्यादा एनर्जाइज करता है एयर को, माहौल को, बॉडी को, हर चीज़ को। तो ब्लड स्टोन आप यूज़ कीजिए, और कलर आपका आ रहा है डार्क ग्रीन जो कलर होता है वो आपका कलर है, और ब्लड स्टोन के साथ डार्क ग्रीन, ये 2 चीज़ें आप यूज़ कीजिए। मुझे लगता है कि ये जिन दर्दों से और जो आपको जो ये इरिटेबिलिटी है, ये चीज़ें आपकी, इससे आपको निजात मिल सकती है। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है। डिवाइन मैसेज आपके लिए इस हफ्ते का है कि आपको जो जैसे अभी हमने टैरो कार्ड्स में देखा था, डिवाइन मैसेज आपको कह रहा है कि आपको मुबारक हो, आप कामयाबी के रास्ते पर हैं, इसी रास्ते पर हैं नेक नियति के साथ, और इसके नेक नियति के साथ और ट्रस्ट के साथ आप कामयाब होने के बिल्कुल करीब हैं। और इसमें आपको सदका, खैरात, चैरिटी, ऐसा बहुत कुछ करना चाहिए ताकि आप इन सिंक रहें डिविनिटी के साथ। स्टे इन सिंक विद डिविनिटी। आपकी कामयाबी, आपकी विक्ट्री बहुत करीब है, आपको बहुत मुबारक हो। आपका जो गुड कार्मा आपने किया था, वो गुड कार्मा आपको पे ऑफ करेगा। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपकी एस्ट्रोलॉजी में कहा था कि आपका हार्ड वर्क आपको पे ऑफ कर रहा है, तो यहाँ पर डिविनिटी में भी यही है कि आपकी जिद्दोजहद, आपका हार्ड वर्क, आपकी नेकी, जो गुड कार्मा आपने क्रिएट किया था, इस हफ्ते आपको गुड कार्मा का आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। यू विल गेट द रिवॉर्ड्स जो भी आपने अच्छे काम किए। वो कहते हैं ना, कर भला सो हो भला, तो भला आप कर चुके हैं और अब भला होने का वक्त है। मूव करते हैं नेक्स्ट साइन एक्वेरियस की तरफ। हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए ये बड़ा दिलचस्प किस्म का है, क्योंकि कुछ हफ्ते से ऐसे लग रहा था, काफी दिनों से ऐसे हो रहा था, जब भी कोई नया काम शुरू करने की कोशिश करती थी, कोई ट्रिप है, कोई काम है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई नया नॉवल पढ़ने, कोई मूवी देखनी है, कोई भी काम करना नया शुरू करते थे, डिफरेंट शुरू करते थे, तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी। इस हफ्ते एक फ्लो आपके इसमें आ रही है। और एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बतानी है कि हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं उनके लिए इस पिछले 1 महीने में जितने भी फुल मून हुए हैं, लेकिन ये इस हफ्ते हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए एक बड़ा दिलचस्प फैक्ट आपको बताना है कि तसलसल से दूसरा पूरा चांद इनके अपने घर में है। एक महीने में 2 फुल मून जब दोनों एक्वेरियस में, काफ़ी दिलचस्प है। और इस एक मज़े की बात ये होती है कि हमारे जो एक्वेरियस दोस्त होते हैं ये हैंडल नहीं कर पाते इमोशंस को। अब चांद की तरफ आ रहा है, फुल मून बढ़ रहा है इनकी तरफ, तो थोड़ा सा इमोशनली जैसे इनको समझ नहीं आती कि ये चाहते क्या है। दोस्तियाँ, मोहब्बत दोस्ती में इस तरह से कुछ गड़बड़ से इमोशन सारा कुछ हो जाता है, और बार बार यूँ भी हो जाता है कि सोचते कुछ है, करते कुछ है। तो इस तरह से ये इमोशन सब लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं। ये सत्य के साथ काफ़ी ज़्यादा हुआ, क्योंकि एक ही बार में अब याद कीजिएगा पिछले पूरे चांद पर क्या हुआ था, उसे मिलते जुलते ही और नेक्स्ट स्टेप इस हफ्ते आपके साथ हो सकता है, क्योंकि पूरा चांद होगा मिड वीक में कहीं पर, मेरा हाल है 26-27 को कहीं पर होगा। तो ये जो चांद बढ़ रहा होता है और आपकी तरफ आ रहा होता है, तो आपको थोड़ा सा उसमें फील होता है कुछ।
अच्छा, उसके बाद एक और मजे की बात यह है कि आपको इन दिनों सबसे ज्यादा फोकस रखना है। आपको आसपास, जैसे मैं सिंबॉलिक के लिए आपको बताती हूँ कि हम एक सड़क पे जा रहे हैं, तो आपको इधर वाली लगता है ये भी आगे निकल गई, ये भी आगे निकल गई, आपको लगता है मेरी लेन स्लो है, सो आप अपनी लेन बदलने की, काम बदलने की, लेफ्ट राइट होने की, तो वो हमें बिल्कुल नहीं करना। जहाँ आप लेफ्ट राइट होंगे, अपना फोकस, अपनी लाइन छोड़ेंगे, वही को प्रॉब्लम आ जाएगी। सो दूसरों को रहने दो, जो वो कर रहे हैं उन्हें करने दो, वो आपका लेना देना कोशिश करेगा। अपने आप को ये समझाइए मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा ये कि पैसे काफ़ी ज़्यादा आपके ऑन यू वे लगता है काफ़ी ज़्यादा पैसा इस हफ्ते आपके पास आ सकता है। और एक पैसा आ रहा है, उसके साथ एक और सडन डिज़ायर है आपके अंदर टू मूव ऑन, जो है नया घर, हर चीज़ को रिसाइकल करना, नया घर, कुछ चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, अपना स्टेटस करना चाहते हैं, डाउन साइज करना चाहते हैं, पिछले, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पिछली वार्डरोब खाली करके नए कपड़े बनाना चाहते हैं। सो यू आर ट्राइंग टू मेक अ चेंज सडनली, कि मैंने हर चीज़ चेंज करनी है। इस तरह के भी आपके जहन में ख्यालात आएंगे। और सबसे मजे की बात ये कि आपका दिल चाहेगा कि सबसे के साथ जो आपका हाथ पकड़ के रखे, यानी कि आपको इमोशन से थोड़ा सा डर लग रहा है कि मेरे अंदर हो क्या रहा है, तो वो कुछ नहीं रहा, जस्ट एंजॉय द मोमेंट। ये सेकंड फुल मून वो आपके अपने इसमें है। सो ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आपको जो भी चीज़ें हैं उन्हें क्लैरिटी लाएगा कि आप क्या चाहते हैं, आप किसको चाहते हैं, आप किसको नहीं चाहते, आपकी तरजीहात क्या है, आप किसको दोस्त रखना चाहते हैं, किससे शादी करना चाहते हैं, किसको आप कंसिडर करना चाहते हैं, किसको छोड़ना चाहते हैं, और कहाँ पर आप मूव ऑन करना चाहते हैं। सो थोड़ा सा अपने आप को ये समझने की कोशिश कीजिएगा, और कुछ गलत नहीं, सिर्फ पूरा चांद आपको अप्रोच कर रहा है। अब देखते हैं कि आपके गुड एनर्जी क्या है। गुड एनर्जी आपके लिए ये है कि आपके अंदर आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी देखते हैं, आपकी पॉजिटिव एनर्जी में मैंने आपको थोड़ी पहले बताया था कि जब भी आप कोई नई चीज़ शुरू करना चाह रहे थे, रास्ते में रुकावट आ रही थी, रास्ते की रुकावटें दूर होती हैं। खासतौर पे वो एक्वेरियस लोग जो तन्हाई का शिकार है, उन्हें नए दोस्त मिल जाएंगे या नई मोहब्बत मिल जाएगी, वो एक एहसास तन्हाई और एहसास जो आपके अंदर था वो खत्म हो जाएगा। लगता है कि जैसे आपको लगेगा कि बहुत कम ऐसे होता है कि आपको लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, ऐसी फीलिंग है where you will say I have everything, जो पॉसिबल अल्लाह की नेमतें हैं वो मेरे पास हैं। एक गुजारी की कैफियत भी है, और ये कैफियत भी दिखाई देती है कि आपको मिल रहा है, आपको झोली, जैसे आपकी झोली भरती जा रही है, लेकिन ये याद रखिएगा कि झोली वो भरती है जो खाली हुई है। देखिए आपकी नेगेटिव एनर्जी है जी, आपको गलत मैसेज इंटरप्रिटेशन होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, यानी कि आपको बहुत एहतियात करनी है। जैसे कोई पहले एस्ट्रोलॉजी में मैंने आपको बताया कि आपने किसी को कहना कुछ है, क्या किसी और को रहे हैं, और समझ नहीं आ रही है कि जिसको थैंक यू कहना है उसको आप उल्टा कह रहे हैं, और जिसको उल्टा कहना है उसको थैंक यू कह रहे हैं। ये थोड़ी गड़बड़ है मैसेजिंग में। और अपना पासवर्ड बदल दीजिए, अपना थोड़ा सा आपका जो सिस्टम है उसमें चेंजेस कर दीजिए, और अपने फ़ोन की ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी बात फैल सकती है, निकल सकती है, राज खुल सकता है, तो वो चीज़ थोड़ी सी ट्रबल सम हो सकती है आपके लिए। अब आपका हेल्थ अलर्ट देखते हैं। हेल्थ अलर्ट वैसे तो आपका ठीक है, लेकिन जैसे हमने देखा था लास्ट वीक, देखा था कि आपके थोड़े से जो मसाइल हैं उनमें इस दफ़ा गैस्ट्रो है, ये जो सीने के और गले के प्रॉब्लम्स हैं ये हो सकते हैं, सांस चढ़ना या चेस्ट इन्फेक्शन होना, इस तरह के कोई मसाइल हैं। तो थोड़ा सा अपना सेहत पर फोकस रखिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि जो मौसम है ये आपके गले को ना ख़राब कर सके, मौसमी बुखार इस तरह की कोई कैफियत लगती। अब आपका लव अलर्ट दिखते हैं, लव अलर्ट ज़बरदस्त है, मोहब्बत, लव इज अप्रोचिंग यू, और लगता है कि मोहब्बत जो है वो किसी नए रंग में, किसी नए शहर के साथ आप जिंदगी में दाखिल होकर देखते हैं। न्यूमरोलॉजी में आपका नंबर है जी 46। 46 जब नंबर आता है, ये कहते हैं कि घर के माहौल ठीक हो जाएगा, घरेलू हालात ठीक हो जाएंगे, आपकी जो लिविंग स्पेस है, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं वो ठीक होगा, और इसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। 46 इज अ नंबर दैट ब्रिंग्स डोमेस्टिक हार्मनी, घरेलू माहौल को सही करता है, लेकिन उसको आपको कोशिश से करना पड़ता है, कुछ उसमें अपनी एफर्ट डालनी पड़ती है। अब देखते हैं आपका लकी कलर और लकी स्टोन क्या है। लकी कलर तो है जी आपका, जिसको हम बिल्कुल लाइट ऑफ वाइट कहते हैं। ऑफ वाइट आपका कलर है, बिल्कुल हल्के सफ़ेद रंग का, यानी कि सफ़ेद के जितने भी शेड्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, एग वाइट से लेके ऑफ वाइट तक।
और जो आपका लकी कलर है वो सेलेनाइट है। सेलेनाइट ये पत्थर मैंने रखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड सेलेनाइट, मूनलाइट कह लें या सेलेनाइट कह लें। ये इजीली अवेलेबल पत्थर है और इसको आप अपने बेड साइड पे या डेकोरेशन में किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा फोकस रखता है, क्लीन रखता है, लाइट रखता है, इजी रखता है। इसकी जो एनर्जी है वो ऐसी एनर्जी है कि जो बहुत ज्यादा सुकून लेकर आती है, कामनेस लेकर आती है। जो जैसे जहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्मॉग ज़्यादा हो या रेडिएशन हो या जिन पेशेंट्स को रेडिएशन वगैरह लगी होती है उनके सलाने सेलेनाइट रख दिया जाता है। ये हर उसको रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब देखते हैं आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या सकते हैं। कह सकते हैं कि आपका डिवाइन मैसेज ये है कि आपको एडजस्टमेंट करनी है। आपके जो चीज़ें हैं जैसे हैं उनके साथ अपने आप को एडजस्ट कीजिए, बोल्ड स्टेप लीजिए और जिस चीज़ को रिसाइकल करना चाहते हैं या रेनोवेट करना चाहते हैं या दोबारा बनाना चाहते हैं उसको कर लीजिए। आपका ये वक्त है, आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है। इस वक्त में अगर आपको कुछ करना है तो एडजस्टमेंट कीजिए और उन एडजस्टमेंट्स में अपनी जो स्पिरिचुअलिटी है, अपनी जो डिविनिटी है, अपना जो कनेक्शन है आपके रब के साथ उसको ज़रूर प्रॉपर प्लेस कीजिए। क्योंकि जो भी एडजस्टमेंट करने हैं, जो भी स्टेप्स लेने हैं, जहाँ पर भी जाना है, जो भी जंग लड़नी है उसमें बुनियादी तौर पर आपका एक कनेक्शन है। जैसे एक हाथ में तलवार है तो एक हाथ में रब की रस्सी हो, यानी एक हाथ से जंग लड़ रहे हैं तो एक हाथ अल्लाह के आगे फैला हुआ हो, फिर आपको कामयाबी हासिल होगी। अब मूव करते हैं अपने अगले साइन पाइसेस की तरफ। हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए ये हफ्ता जो है ये ऐसे है कि जैसे हमारे पास तो बाज़ दफ़ा जब ब्लंट होने पर आते हैं ना, बहुत ब्लंट हो जाते हैं। कभी-कभी ऐसे होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इनके अंदर बहुत सारी इनके अंदर स्लाइड्स होती है, मल्टीपल इनके पर्सनैलिटी होती है, बहुत सारा ये बहुत नरम खूबी होते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, नरमी से, मिठास से, लेकिन कभी-कभी इनको ब्लंट हो जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उठा-उठा के बातें आपके मुँह पे मारते हैं। कोई भी ताना निकाल के आपको मार सकते हैं, पुराने वक़्त कोई भी बात कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पाइसेस दोस्तों को एक सफाई का फोबिया भी लगता है, ख़ास तौर पे घर की सफाई कि खाम खा आपको लग रहा है कि ये कोना गंदा है, ये भी सफाई होना चाहिए, ये भी सफाई होना चाहिए। फोबिया की तरह आपको सफाई आपके सर पर सवार है जिससे बाकी लोग इरिटेट हो रहे हैं। और दूसरा ये है कि आपके जो बॉसेस हैं या वो लोग जो आपके अथॉरिटी हैं, इक़्तिदार आला हैं, वो आपके पेरेंट्स हैं या वो whoever is योर बॉस, उसके साथ सींग फंस सकते हैं। और वो भी इसलिए कि आपकी अपनी गुफ्तगू को आपने यहाँ पर भी ज़रा ध्यान में रखना है। और उसके बाद अपनी जो भी आपकी सवारी है, जो आपका व्हीकल है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, जहाज़ है, हेलीकॉप्टर है, जो भी आपकी सवारी है उसका ज़रा ओवरऑल करा लीजिएगा, उसका इंजन चेक कर लीजिएगा कि वो ठीक तो है। क्योंकि एक ऐसे लगता है कि जैसे बार बार आप लेट हो सकते हैं और वो भी सवारी की वजह से, ये देख लीजिएगा। और उसके साथ एक और अहम बात है कि आपके जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं उनके साथ कुछ तल्ख़ कलामी लगती है, लेकिन ये जो बिज़नेस पार्टनर के साथ जो इक्वल लेवल पर आपके लोग हैं, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, चाहे वो बिज़नेस पार्टनर है, उनके साथ जो लड़ाई या तल्ख़ कलामी या झगड़ा वो बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए था। क्योंकि बहुत दिनों से बहुत सारी चीज़ें जो थी, क्योंकि आपको इस वक्त सफाई का खूब, ये चीज़ें अपनी जगह पर होनी चाहिए। तो रिलेशनशिप के बहुत सारे, पार्टनरशिप के बहुत सारे मैटर्स थे जो अपनी जगह पर नहीं थे, चीज़ें लूज़ हुई हुई थी, एंड्स लूज़ हुए हुए थे। तो वो चीज़ें आप ठीक करते दिखाई देते हैं इस हफ्ते, और उसका होना आपके लिए ज़रूरी था और ठीक भी था। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, गुड एनर्जी क्या है। गुड एनर्जी आपका 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स जब आता है ये विश फुलफिलमेंट को कहते हैं। सो पॉजिटिव एनर्जी इस हफ्ते की आपके लिए विश फुलफिलमेंट है कि कोई एक ख्वाहिश, कोई एक विश आपकी पूरी हो सकती है जैसे आप चाहते हैं उस तरह से। अब नेगेटिव एनर्जी देखते हैं। नेगेटिव एनर्जी ये है कि आप को अपनी हेल्थ की केयर करनी है, आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना है। हेल्थ तो भी हम आगे डिटेल में देखेंगे, यहाँ पर भी है कि आपको प्रोएक्टिव होना है और आपको रुकावटें, लोग आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, आपको रोकेंगे, आपको बिला वजह आपको ऐसे कहा जाएगा कि आपको ये काम आप नहीं कर सकते या ये आपकी हिम्मत से बाहर है।
اس کو آپ نے اس کو بالکل نہیں سننا اور جو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کریے گا، ورنہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا، آپ کو بہت زیادہ رکاوٹوں کا سامنا ہوگا۔ ہیلتھ جیسے بھی آپ کے نگیٹو انرجی میں بھی ہیلتھ کا ایشو تھا کہ آپ کو اپنی ہیلتھ کی کیئر کرنی ہے، اور ہیلتھ کا جو مسئلہ سیریس ہے وہ بہت زیادہ سیریس نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ آپ جیسے بندہ ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے یا انرجی زیادہ ہو جاتی ہے یا غصہ زیادہ آ رہا ہے یا زبان پر قابو نہیں ہے یا جو دماغ سوچ رہا ہے وہ نکل رہا ہے زبان سے، بہرحال اوورآل اپنی ہر طرح سے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیے گا۔ لو الرٹ دیکھتے ہیں کیا لو الرٹ کہتا ہے کہ اس ہفتے جو رشتے آپ کے سیٹل ہو سکتے ہیں نومبر میں آپ کو اپنے رشتوں کے حوالے سے کوئی خوشخبری ملے۔ اس ہفتے جو بھی سیڈ آپ سو کریں گے اس کا پھل آپ کو نومبر میں مل جائے گا۔ لو الرٹ از ویری گڈ فار یو۔ اب دیکھتے ہیں آپ کا نمبر کیا ہے اس ہفتے کا۔ آپ کا نمبر ہے جی 14، 14، 1 and 4۔ یہ جو نمبر ہے یہ سیلف کنٹرول کو ظاہر کرتا ہے۔ جب بھی 1 اور 4 آتا ہے یہ کہتا ہے ماڈریشن، میانہ روی، درمیانہ راستہ اختیار کریں، میانہ روی اختیار کریں، اور جو چیزیں ہیں اپنا جو ریسٹرینٹ، سیلف کنٹرول، یہ بہت ضروری ہے، اور اپنے آپ کو کسی بھی راستے میں بہت آگے جانے سے آپ نے روکنا ہے، کیونکہ ہو یہ سکتا ہے کہ جیسے بہت تیز ہوا چلتی ہے اور پتے اس کے ساتھ اڑتے چلے جاتے ہیں، ایسی کیفیت آپ کی ہو سکتی ہے۔ میں سمبولکلی بتا رہی ہوں کہ آپ نے خود ڈٹرمن کرنا ہے کہ آپ نے کہاں تک جانا ہے اور کہاں تک آپ نے رکنا ہے، کیونکہ یہ ہفتہ آپ کو کسی بھی جگہ بہت آگے لے جاتا ہے۔ تو جس بھی ہفتے کا نمبر، دن یا مہینے کا نمبر 14 ہو، 1، 4 ہو، وہ کہتا ہے کہ آپ نے سیلف کنٹرول اور ریسٹرینٹ پریکٹس کرنا ہے اور میانہ روی اختیار کرنی ہے، درمیانہ راستہ آپ نے اپنانا ہے۔ دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی سٹون اور لکی نمبر کیا ہے۔ لکی سٹون آپ کا اس ہفتے کا ٹائیگر آئے ہے۔ ٹائیگر آئے از گولڈن اینڈ براؤن پتھر، وہ میرے پاس ہوتا تو ہے بٹ اس وقت نہیں ہے، لیکن اٹس اے بیوٹیفل پتھر، اور وہ گول اس میں مل جاتا ہے، بالز مل جاتے ہیں، وانڈس مل جاتے ہیں، اس طرح کے یہ مل جاتے ہیں، کینڈل سٹینڈس مل جاتے ہیں، گھڑیاں مل جاتی ہیں، ایزیلی اویلیبل پتھر ہے۔ سو ٹائیگر آئے یوز کریں، اور ہر پائسس کو ٹائیگر آئے لازمی اپنے پاس ایک رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر ایک اسٹیبلائزنگ گولڈن انرجی ہوتی ہے۔ آپ کے پاؤں جو ہے وہ گراؤنڈڈ رہتے ہیں، آپ کو دھکا نہیں لگتا۔ سو یہ انرجی ایسی ہوتی ہے جو آپ کو بہت زیادہ سالڈ کر دیتی ہے۔ اس کو آپ رکھیں، اور کلر آپ کا جو اس ہفتے کا بن رہا ہے وہ بن رہا ہے جناب تھوڑا سا جیسے گہرا ڈیپ بلو، ڈارک بلو کلر آپ کا بن رہا ہے، ڈارک بلو، اور اس کے ڈارک بلو کے کوئی بھی سارے شیڈز بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کیا ہے۔ ہمارے پائسس دوستوں کے لیے ڈیوائن میسج ہے جناب کہ آپ نے اپنی جو سچویشن ہے، جو بھی آپ کی سچویشن ہے، آپ جیسے بھی ہم نے کارڈز میں دیکھا تھا کہ ایک 9 آف کپس تھا، 9 آف کپس سے ملتا جلتا ہی آپ کا ڈیوائن میسج ہے۔ ڈیوائن میسج میں جو یہ 9 آف کپس ہے، اسی طرح کا ڈیوائن میسج سمجھ لیجیے گا کہ آپ کی خواہشیں پورے ہونے کا وقت آ گیا۔ جھولی پھیلا کے رکھو، اور جو آپ کی پریئرس ہیں ان میں جو آپ کی سچویشن ہے اس میں عبادتیں آپ کے کام آئیں گی، لہٰذا اپنی جو ڈیوینٹی ہے اس پہ ٹرسٹ کریں، اپنے آپ کو بلاک نہ کریں، اپنی خواہش پوری ہونے کا یقین رکھیے، اور یقین رکھیے کہ جو مانگا تھا وہ ملے گا۔ اس ہفتے نہیں ملے گا تو دوبارہ مل جائے گا، لیکن آپ کی کوئی اس ہفتے نہیں تو نیکسٹ ویک ہو جائے گا، لیکن آپ کی کوئی نہ کوئی میجر خواہش اس ہفتے کی ضرور پوری ہوگی۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ہفتہ۔ مجھے اگلے ٹائم تک، اگلے شو تک اگر زندگی رہی، صحت رہی، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔